ایک شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا معمول کے کاموں میں مصروف تھا کہ ایک دوست کا فون آ گیا۔ اس وقت میرے چیمبر میں کوئی بھی کلائنٹ موجود نہیں تھا۔ میری سیکریٹری ہینا نے انٹر کام پر مجھے اس فون کی اطلاع دی تو میں نے اسے کال ٹرانسفر کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اگلے ہی لمحے چوہان صاحب کی مخصوص آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ چوہان صاحب کا پورا نام رفیق چوہان تھا اور وہ کراچی کے ایک بہت ہی معروف پامسٹ تھے۔ مجھ سے ان کی پرانی یاد اللہ تھی، مگر ملاقات کا موقع بہت کم ملتا۔ چوہان صاحب کے سوال کے جواب میں نے کہا، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ انہوں نے ٹھہرے انداز میں کہا، میں بھی خیریت سے ہی ہوں۔ میں پوچھا، آج کل مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ میں نے کہا، مصروفیت تو ہمیشہ گھوڑے کی رفتار سے چلتی ہی رہتی ہے، آپ بتائیے کیسے یاد فرما ہے؟ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کریں۔ حکم نہیں، عرض ہے بیگ صاحب، وہ بڑے ہی دوستانہ انداز میں بولے۔ میں ایک کیس آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میری ایک کلائنٹ ہے عالیہ بیگم، انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے، اور میری نگاہ میں اس سلسلے میں مسز عالیہ کے لیے آپ سے زیادہ ہمدرد اور مددگار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً قانونی معاملات میں مسز عالیہ کے لیے معاون ثابت ہوں گا۔ میں نے تصحیح کرتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے پوچھا، کون سی بات بیگ صاحب؟ یہی کہ جب مسز عالیہ آپ کی کلائنٹ ہے تو آپ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا، آپ انہیں میری کلائنٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایک نام ہے اور آپ اپنے فن کے ماہر بھی ہیں، اور قدرت نے آپ کو بے پناہ علم بھی عطا کر رکھا ہے۔ آپ کی وجدانی صلاحیت کو میں بھی مانتا ہوں۔ چوہان صاحب سے میری کچھ ایسی بے تکلفی تھی کہ عمومی گفتگو کے علاوہ کھٹی میٹھی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی چلتا رہتا۔ میرے اعتراض کے جواب میں وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، آپ کی تمام ہی باتیں درست ہیں بیگ صاحب۔ میں نے عالیہ بیگم کے دونوں ہی ہاتھوں کی بہت گہری اسٹڈی کی ہے اور ان کی صاحبزادی کے ہاتھ بھی دیکھیں۔ ایک منٹ، چوہان صاحب کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا، جو کیس آپ میرے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا اس میں مسز عالیہ کے علاوہ ان کی بیٹی کا بھی عمل دخل ہے؟ اس کیس میں عالیہ بیگم کی سائڈ سے 3 افراد کا عمل دخل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، یعنی مسز عالیہ، ان کی بیٹی فوزیہ اور فوزیہ کا بھائی توصیف، جبکہ دوسری جانب ایک مجھا ہوا گاہک شخص بدر شاہ ہے۔ بدر شاہ کا نیٹ ورک بڑی ہوشیاری سے کام کر رہا ہے۔ بدر شاہ ایک میریج بیورو کے توسط سے شکار گھیرتا ہے اور پھر انہیں اپنے یارانہ طور طریقوں سے اس طرح جکڑ لیتا ہے کہ انہیں ہلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بدر شاہ عالیہ بیگم کے 5 لاکھ روپے ہڑپ کیے بیٹا ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، 5 لاکھ روپے تو اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کموں پہ 40 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 لاکھ روپے ایک تگڑی رقم میں شمار ہوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قدر و قیمت میں نمایاں فرق آ جاتا ہے، اور معاملہ چیزوں یا اشیاء تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کے مزاج، طور طریقے اور ارادے بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ تاجی انداز میں بولے، آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب، 5 لاکھ روپے واقعی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ بدر شاہ جیسے کائیں شخص کے سامنے یہ تینوں ہی ایک تنکے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالیہ ایک بیوہ، دکھی، جذباتی خاتون ہے۔ توصیف ایک لاؤبالی، آوارہ، عاقبت نااندیش اور نکھٹو نوجوان ہے، جبکہ فوزیہ ایک اچھی شکل و صورت رکھنے کے باوجود بھی نصیب کی ستم ظرفی کا شکار ہے۔ عالیہ بیگم کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے کافی پریشان تھی، اور اب یہ مصیبت بدر شاہ والی نئی آفت یعنی کہ ان پر آن پڑی ہے۔ نمازی توقف کے بعد انہوں نے کہا، بیگ صاحب، آپ عالیہ بیگم سے ملاقات کر لیجئے، باقی کی تفصیلات وہ آپ کو بتا دیں گی، اور ہاں، فیس کی بالکل فکر نہیں کیجیے گا، وہ آپ کو فیس پوری ہی دے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چوہان صاحب، آپ مسز عالیہ کو میرے آفس بھیج دیجیے، میں ان کے مسئلے کو دیکھ لوں گا۔ وہ جلدی سے بولے، میں کل ہی انہیں بھیجتا ہوں۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے درمیان ٹیلی فون رابطہ ختم ہو گیا۔ آئندہ روز مسز عالیہ میرے دفتر میں موجود تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق اس عورت کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ بعد ازاں میرے یہ اندازہ درست ہوا۔ مسز عالیہ اس وقت اپنی عمر عزیز کے 48ویں سیڑھی پر استضاء تھی۔ وہ ایک قد آور اور ریس فل خاتون تھی، تاہم پریشانی ان کے چہرے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا کہ دنیا جہاں کا غم اس عورت نے اپنے جگر میں بسا رکھا ہے۔
اس کی آنکھوں سے بھی فکر مندی جھلکتی۔ مسز عالیہ کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 20 سالہ ایک نوجوان بھی تھا۔ وہ ایک کھٹا کھٹا موٹا تازہ اور ڈھیلا ڈھالا بندہ تھا۔ اس کو دیکھ کر ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا کہ اسے دنیا میں کھانے اور آرام کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے بیزاری اور کسل مندی اور ہڈ حرامی جھلکتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ مسز عالیہ کا بیٹا توصیف تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا۔ جو وہ میرے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ چکے تو میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ڈھیلے ڈھالے اس بالا نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ اس شابیہ نظر سے بس میرے آفس کے در و دیوار کا ہی سروا کرنے میں مصروف تھا۔ مسز عالیہ نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، مجھے چوہان صاحب نے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ انہوں نے میرے بارے میں کل آپ سے بات بھی کی تھی۔ میرا نام عالیہ انور ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل، رفیق چوہان میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور وہ اتنے ہی اچھے پامس بھی ہیں۔ ان کے فن کی تو میں بھی متعارف ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اللہ نے انہیں بڑا ہی مفید علم عطا کر رکھا ہے۔ میں کافی عرصے سے ان کے پاس جا رہی ہوں اور ان کی ہدایت پر عمل بھی کرتی ہوں، اسی لیے میرے حالیہ مسئلے کے حوالے سے انہوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے آپ سے ملاقات کے لیے فوراً ہی حامی بن لی۔ چوہان صاحب نے سرسری انداز میں مجھے آپ کی پریشانی کے بارے میں بتا تو دیا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا اور کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ بھی کیا، آپ مجھے تفصیل سے آگاہ کریں گی تو اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ ابھی تو میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ بدر شاہ نامی کوئی شخص آپ کے 5 لاکھ روپے کھائے بیٹھا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی وکیل صاحب، آپ کو بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے۔ یہ شخص بہت بڑا فراڈیا ہے اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ یہ شخص ہماری عمر بھر کی جمع پونجی ہڑپ کر گیا ہے اور وہ بھی اس طرح کے ایک ڈکار تک نہیں لی۔ میں نے ہمدردی بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ ٹھنڈا لینا پسند کریں گی یا پھر گرم منگواؤں؟ وہ جلدی سے بولی، وکیل صاحب کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تکلف تو آپ کر رہی ہیں، میں تو میزبانی کے آداب بچا لا رہا ہوں۔ وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، اوکے، آپ جو مناسب سمجھے پھر وہی منگوا لیں۔ اور میں نے موسم کی مناسبت سے کولڈ ڈرنک منگوانے کے لیے اپنی سیکریٹری ہینا سے انٹر کام پر کہہ دیا۔ پھر ان ماں بیٹے کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے بدر شاہ کے خلاف پولیس کے پاس کوئی رپورٹ درج کروائی ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، میں پولیس کے پاس گئی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بتانے لگی، میں نے متعلقہ تھانے جا کر اپنے ساتھ ہونے والی اس بے ایمانی کی تفصیل پولیس کے گوشہ گزار کی۔ انہوں نے نیم دلی سے میری بات سنی اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد کارروائی کر کے مجھے انصاف دلائیں گی، لیکن ان کا یہ وعدہ تسلی دلانے سے زیادہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ چند روز بعد جب میں دوبارہ تھانے گئی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ بدر شاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ معاملہ سرے سے فراڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ نمازی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس لی، میرے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ بدر شاہ نے پولیس والوں کو یہ مٹھی گرم کر کے اس معاملے کو دبا دیا ہے۔ یہ کمینہ بہت ہی چال باز اور رسائی والا ہے اور پولیس کی رشوت خوری کو آپ سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا۔ اس دوران میں کولڈ ڈرنکس بھی آ گئی تھی، تاہم توصیف اب بھی ہماری جانب متوجہ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو یا اس کی دانش میں ہم دونوں وہاں پر پائے ہی نہیں جاتے تھے۔ اس کا انداز قطعی لا تعلقی والا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، مسز عالیہ، کیا آپ کا یہ صاحبزادہ گونگا ہے یا اس نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے توصیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برخودار کولڈ ڈرنک لے لیں۔ یہ گونگا نہیں ہے بلکہ یہ تو عام نوجوانوں کی بانسبت کچھ زیادہ ہی بولتا ہے، مسز عالیہ نے کہا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پھر یہ خاموشی؟ میرے سوالیہ جملے کے جواب میں مسز عالیہ نے بتایا، دراصل توصیف مجھ سے خفا ہے، اسی لیے چپ چپ بیٹا ہے۔ یہ تو میرے ساتھ یہاں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، بس میں ہی زبردستی لے کر آئی ہوں۔ میں نے براہ راست توصیف کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، توصیف تم اپنی ماں سے ناراض کیوں ہو؟ وہ کولڈ ڈرنک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اکڑے ہوئے لہجے میں بولا، بات ناراضگی کی نہیں ہے وکیل صاحب، میں تو بس اصول کی بات کر رہا ہوں اور میری بات امی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ تم اس بات کے حق میں نہیں ہو کہ
بدرشاہ کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی جارحجوئی کی جائے۔ اس نے گول مول جواب دیا، ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا کچھ خاص سبب ہے؟ ہاں۔ اس نے کولڈ ڈرنکس کا ایک طویل سوپ لینے کے بعد سر کو ہمیں لایا اور کہا، میں اصولی بات کر رہا ہوں، لیکن پہلے آپ امی جی کی بات سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنا موقف بیان کروں گا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی آصف، مسز عالیہ نے الجھن زدہ انداز میں بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بدماش بدرشاہ ہماری کل جمع پونجی کھائے بیٹا ہے، اور دور دور تک اس بات کے امکانات نظر نہیں آتے کہ وہ ہماری رقم کبھی واپس بھی کرے گا، اور تم اسے ڈھیل دینے پر اصرار کر رہے ہو۔ عجیب منطق ہے تمہاری، میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری ہمدردیاں میری ساتھ ہونا چاہیے۔ امی، میری تمام تر ہمدردی آپ ہی کے ساتھ ہے، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہنے لگا، بلکہ ہم سب ایک ہی تو ہیں۔ آپ میں اور فوزیہ میں سے کسی ایک کا بھی نقصان ہم تینوں کا ہی نقصان ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈوبے ہوئے 5 لاکھ روپے ہمیں واپس مل جائیں، مگر جلد بازی میں یہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو منہ نہیں چلے گا۔ مسز عالیہ نے لاچاری سے کہا، تمہاری بات میرے پلے نہیں پڑ رہی بیٹا۔ میں چوہان صاحب پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، اور وہ ہمارے لیے انتہائی مخلص انسان ہیں۔ بدرشاہ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جو مجھے راستہ دکھایا ہے، میں اس راہ پر اب ضرور چلوں گی، تمہیں اچھا لگے یا برا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ امی، یہی تو مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ کو اپنے سوا کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، توصیف نے شکایتی لہجے میں کہا۔ گھر میں آپ ڈکٹیٹر بنی ہوئی ہیں، اتنی سختی تو ابو بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم دونوں ہی بہن بھائی ہٹلر کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے سرزش کرنے والے انداز میں کہا، بری بات ہے بیٹا، توصیف اپنی ماں سے درجے میں بات کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ دیکھا آپ نے وکیل صاحب، مسز عالیہ امداد طلب نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، انور علی کی وفات کے بعد تو میں رول کر رہ گئی ہوں۔ توصیف کی سرکشی آپ نے ملاقاتہ کی ہے نا، اس کی دیکھا دیکھی فوزیہ بھی بعض اوقات میرے منہ کو آنے لگی ہے۔ امی، آپ اسے میری بدتمیزی کہیں یا پھر سرکشی، مگر میں ہمیشہ سچی اور قریب باتیں کرتا ہوں۔ وہ قدرے برہمی سے بولا، اور سچ سب کو کڑوا ہی لگتا ہے۔ یہ تو مجھے اتنی ہی باتیں اس لیے سنا رہے ہو نا کہ میں نے 5 لاکھ کی رقم وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ مسز عالیہ نے تیز نظر سے بیٹے کو گھورا، تاکہ تم اسے کسی کاروبار میں لگا سکو، ہے نا یہی بات؟ تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ چمک کر بولا، آپ نے مجھ پر سگی اولاد پر بھروسہ نہیں کیا اور ایک فراڈ شخص کے بزنس میں ساری رقم جھونک دی۔ اب بیٹھ کر آگ کو سینکے، اور ان نوٹوں کی بات اعتبار اور عبید پاری کی نہیں ہے بیٹا، مسز عالیہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ میں اتنی بڑی رقم اٹھا کر تمہارے ہاتھ میں کیسے دے دیتی؟ تمہارے پاس نہ تو کوئی ہنر ہے اور نہ ہی تمہیں کسی کام کا تجربہ ہے، اور تعلیم کے میدان میں بھی تم نے کوئی خاص جھنڈے نہیں گاڑے ہیں۔ میٹرک بھی رو دھو کر ہی کیا ہے تم نے، اسی لیے آپ نے ایک تجربے کار اور ہنرمند اور کاروباری شخص بدرشاہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا۔ وہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ مسز عالیہ نے کہا، اچھا اب تم جلی کٹی بند کرو اور مجھے وکیل صاحب سے بات کرنے دو۔ یہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں؟ میں سوچ تو بہت کچھ رہا تھا، مگر یہ نہیں کہ وہ ماں بیٹا کسی قسم کے انسان ہیں۔ میں دراصل ان کی باہمی بحث و تکرار سے بہت کچھ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس مقصد میں خاطر کا کامیاب بھی رہا۔ میں کافی دیر سے خاموش بیٹا ان کے بیچ جاری تقریری مقابلہ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے پر خطرناک حملے کرنے لگتے، میں نے مداخلت ضروری جانی اور نہایت ہی ٹھہرے انداز میں کہا، آپ لوگ میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ ہمیں بدرشاہ جیسے شیطان کے چنگل سے رہائی دلا سکیں۔ مسز عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور ہمارے 5 لاکھ روپے بھی ہمیں واپس مل جائیں۔ توصیف نے میرے سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اپنی نوک جھونک کو چھوڑ کر مجھے اپنے اپنے موقف سے آگاہ کریں، تاکہ میں اس بات کا تعین کر سکوں کہ یہ کیس دراصل ہے کس نوعیت کا، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر پاؤں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک کے بعد دیگرے ان ماں بیٹی کی طرف دیکھا، پھر ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اضافہ کیا، مسز عالیہ، پہلے آپ۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں مسز عالیہ نے مجھے بدرشاہ کی فراڈ کی لمبی چوڑی کہانی سنائی۔ اس داستان میں بہت سی چیزیں غیر متعلقہ بھی تھیں، لہٰذا میں غیر ضروری باتوں کو نکال کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں۔ پیش منظر کی خاطر کا جانکاری کے لیے پس منظر سے آگاہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتابے سے بہت سی باتیں
میں نے دانستہ چرا کر اپنے پاس محفوظ کر رہا ہوں، جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کروں گا۔ انور علی ایک سرکاری محکمے میں درمیانی درجے کا افسر ہوا کرتا اور کمو پیش وہ 3 سال پہلے اس کا انتقال ہوا۔ انور علی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے محکمے سے اچھے خاصے فنڈ ملے، کچھ اس نے سیونگ بھی کر رکھی تھی۔ یہ کل ملا کر 7 لاکھ کی رقم بن جاتی۔ جب تک علی انور زندہ تھا تو گھر کے معاملے پر اس کی بڑی مضبوط گرفت تھی، اس لیے یہ سیونگ بھی ہو گئی۔ لیکن اس کے وفات کے بعد تو عالیہ بیگم جیسے مشکل میں ہی گر گئیں۔ مسز عالیہ کی رہائش نرسری کے علاقے ای مارکیٹ میں تھی۔ انور علی نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا۔ ای مارکیٹ میں واقع یہ گھر بہت ہی صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ 4 افراد کی فیملی کے لیے یہ ایک آئیڈیل رہائش گاہ تھی۔ انور علی کے انتقال کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا تو اس نے گھریلو اخراجات کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے بجٹ ہمیشہ کنٹرول میں رہتا۔ وہ باقی نہیں رہا تو گھر کا نظام عالیہ بیگم کو چلانا پڑا، اور وہ کچھ تو ناتجربے کاری کے باعث اور کچھ بچوں کی ضد کی وجہ سے مار کھا گئی۔ گھر میں باقاعدہ آمدنی کا کوئی سلسلہ تو باقی تھا نہیں۔ انور علی کی جو پینشن آتی وہ گھریلو اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ اس موقع پر توصیف کو چاہیے تھا کہ وہ گھر کے بجٹ کو سہارا دینے کے لیے کسی روزگار پر لگ جاتا، لیکن اس نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور نہ ہی کسی کام میں دلچسپی ظاہر کی۔ الٹا ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس مشن میں فوزیہ بھی بھائی کا ساتھ دیتی۔ عالیہ بیگم بھی ان دونوں کے جائز و ناجائز مطالبات کے سامنے اس لیے مجبور ہو جاتی کہ ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی محرومی یا کمی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ عالیہ بیگم کی سوچ تو بہت اچھی تھی، لیکن کوئی مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے فوزیہ اور توصیف کی خوشیاں فراہم کرنے کی مد میں جمع پونجی میں رفتہ رفتہ کمی واقع ہونے لگی۔ پھر 2 سال بعد یہ پتہ چلا کہ 7 لاکھ کی رقم گھٹ کر 5 لاکھ ہو گئی ہے۔ اس صورتحال نے عالیہ بیگم کو تشویش میں مبتلا کیا۔ توصیف نے تو نو دھو کر میٹرک کیا تھا، لیکن فوزیہ گریجویٹ تھی۔ قریبی لوگوں میں سے ایک عورت نے عالیہ بیگم کو مشورہ دیا، تمہارا لڑکا تو ایک دم لائق نکلا ہے، یہ کام کا نقاش کا دشمن اناج کا ہے، تم ایسا کرو کہ فوزیہ کو جاب کروا دو، وہ تعلیم یافتہ ہے، گھر کی معیشت کو بڑے اچھے انداز میں سہارا دے سکتی ہے۔ عالیہ نے مشورہ دینے والی عورت کو ٹکاسا جواب دیا، نہ جی نہ، میں فوزیہ کو کبھی نوکری کے لیے نہیں کہوں گی۔ اس عورت نے پوچھا، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ خاندان کی اور بھی تو کئی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، میں نے کب کہا کہ اس میں کوئی خرابی ہے؟ پھر عالیہ پرخیر انداز میں بولی، میں نے فوزیہ کے بارے میں کچھ اور سوچ رکھا ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو مجھے بھی بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس کی شادی کر دوں۔ اس عورت نے گردن کو ہامے لاتے ہوئے کہا، خواہش تو نیک ہے۔ پھر پوچھا، کیا صرف یہ خواہش دل میں ہی لیے بیٹھی ہو یا پھر اس سلسلے میں کوئی عملی کوشش بھی کی ہے؟ پچھلے 2 سال سے اسی کوشش میں تو لگی ہوئی ہوں۔ عالیہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، لیکن پتہ نہیں میری بچی کا نصیب کیسا ہے، کہیں باتیں بن کے نہیں دے رہی۔ اے بہن، وہ عورت ایک خاص انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے بولی، خواہ کا بچی کے نصیب کو دوش نہ دو، اب زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل چکا ہے۔ عالیہ نے حیرت بھرے انداز میں اس عورت کی طرف دیکھا، پھر مزید کہا، میں سمجھی نہیں، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس عورت نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا اشارہ میرج بیورو کی طرف ہے۔ آج کل لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے ادھر کا ہی رخ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ خاصے اچھے نتائج بھی مل رہے ہیں۔ تم بھی فوزیہ کے رشتے کے لیے کسی میرج بیورو میں رجسٹریشن کروا دو، اللہ کرم کرے گا۔ میرج بیورو کا ذکر تو میں نے بھی سنا ہے۔ عالیہ بیگم اس کی تجویز میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی، لیکن میں کسی ایسی جگہ سے واقف نہیں ہوں، ہمارے آس پاس تو کوئی بھی میرج بیورو نہیں۔ اس زمانے میں میرج بیورو کا سلسلہ نیا نیا متعارف ہوا تھا اور یہ بیورو خال خالی ہوا کرتے۔ آج کل کی طرح ہر گلی میں یا تیسری گلی میں کوئی میرج بیورو کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو یہ کافی منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ وہ عورت تسلی دینے والے انداز میں بولی، تم فکر نہ کرو عالیہ، میں کسی میرج بیورو کا پتہ کروں گی اور تمہارے ساتھ جا کر وہاں فوزیہ کا رجسٹریشن کروا دوں گی، آگے جو اللہ کی مرضی۔ عالیہ نے
ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، تمہارا بہت شکریہ بہن، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس عورت نے کہا، کیسی بات کرتی ہو عالیہ، فوزیہ میری بیٹیوں کی ہی طرح ہیں، میں تم پر کوئی احسان تھوڑی نہ کروں گی۔ اگر تمہاری بیٹی کو کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ رفیق چوہان کی زبانی مجھے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ عالیہ بیگم اپنی بیٹی فوزیہ کی شادی کے لیے سخت پریشان تھی۔ ایک دو جگہ اس کے رشتے کی بات بھی چلی، لیکن معاملہ فائنل نہیں ہو سکا۔ چوہان صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں مجھے چند ایسی ٹیکنیکل وجوہات بھی بتائیں جو فوزیہ کی شادی میں رکاوٹ کا باعث تھیں، لیکن میں نے چوہان صاحب کی باتوں کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال باہر کیا، کیونکہ مجھے 10 شناسی کے علم سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ہاتھ کی ریکھاؤں سے کوئی مطلب۔ میں ایک عملی انسان تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ چند روز بعد وہ عورت عالیہ اور فوزیہ کو بہادر آباد کے علاقے میں واقع ایک میرج بیورو میں لے گئی۔ اس میرج بیورو کا نام لنکس میرج بیورو تھا۔ اس نام میں بہت کشش پائی جاتی اور فوری طور پر ذہن میں یہی ابھرتا کہ یہ لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو آپس میں لنک کر کے نئے رشتے جوڑتے ہیں۔ لنکس بیورو کا آفس بہت ہی صاف ستھرا اور عالی شان تھا۔ وہاں کے ماحول نے عالیہ کو بہت متاثر کیا۔ بیورو کے روح رواں اندلیب نامی ایک پرکشش خاتون تھی، جسے وہاں سب اندلیب پاپا کہہ کر مخاطب کرتے۔ اندلیب سے ملاقات خاصی حوصلہ افزا رہی۔ اندلیب نے فوزیہ کے مختلف زاویوں سے 3-4 فوٹو بھی کھنچوائے۔ اس قسم کی فوٹوگرافی کے لیے اندلیب نے اپنے میرج بیورو کے اندر ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی بنا رکھا تھا۔ اندلیب کے آفس میں بیٹھ کر عالیہ نے فوزیہ کا فارم بھی فل کر دیا، جس میں فوزیہ کے حوالے سے تمام اہم کوائف درج کر لیے گئے، مثلاً اس کی عمر، تعلیم، ترجیحات، پسند ناپسند، گھر کا ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ۔ رجسٹریشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اندلیب پاپا نے عالیہ سے کہا، ہم اپنے ہر کلائنٹ کو پورا ریکارڈ مرتب کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لڑکیوں اور لڑکوں کا ریکارڈ الگ الگ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ مجھے چند دن کی مہلت دیجیے، میں ذرا فوزیہ کے میچنگ کے کچھ رشتے نکال لوں، پھر آپ کو کال کر کے بلا لوں گی، آپ آ کر دیکھ لیجیے گا۔ اگر ان لڑکوں میں سے کوئی آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے تھمی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنے لگی، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر ہی اندر آپ کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ عالیہ نے تہ دل سے کہا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ابھی آپ نے مجھے رجسٹریشن فیس دی ہے۔ اندلیب پاپا نے ہوشیاری سے کہا، جب آپ کو لڑکا پسند آ جائے گا اور لڑکے کو آپ کی بیٹی پسند آ جائے گی، یعنی دونوں ہی پارٹیاں ڈائریکٹ ہو کر ایک دوسرے کے حوالے سے اطمینان کر لیں گی اور یہ رشتہ طے ہو جائے گا، تو اس موقع پر آپ مجھے کچھ اور رقم بھی ادا کریں گی جو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ جی ٹھیک ہے، عالیہ بیگم نے کامل رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بس یہ کام ہو جائے پھر آپ کی جو بھی خدمت کرنا ہوگی میں ضرور کروں گی۔ اس روز بیگم عالیہ لنکس میرج بیورو سے خوشی خوشی گھر واپس آ گئیں۔ اس نے رستے میں اس عورت کا بھی بہت شکریہ ادا کیا جو اسے اپنے ساتھ بہادر آباد والے میرج بیورو لے کر گئی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی لنکس میرج بیورو سے عالیہ بیگم کو کال موصول ہوئی کہ وہ فرصت نکال کر آج کسی بھی وقت میرج بیورو آ جائے۔ عالیہ فوزیہ کو ساتھ لے کر ساپیر میں ہی اس میرج بیورو پہنچ گئی۔ اندلیب پاپا نے انہیں اپنے ایسے کمرے میں بلایا، پھر ان کے سامنے 10 مردوں کی پروفائل اور تصاویر وغیرہ رکھ کر بڑے ہی اعتماد سے کہا، عالیہ جی، ان 10 افراد کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ ان کے پروفائل میں تمامی کوائف موجود ہیں، آپ سبھی کو باری باری چیک کر لیں اور اگر آپ کی نظر میں کوئی مناسب ہو تو مجھے بتا دیجیے، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابھی تو صرف کوائف اور فوٹوگرافس کا ہی تبادلہ ہوا ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل آیا تو پھر میں آپ لوگوں کی روبرو ملاقات بھی کروا دوں گی۔ بات ختم کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں 15-20 منٹ کے لیے طارق روڈ جاؤں گی، اندلیب پاپا نے کہا۔ اس دوران میں آپ ماں بیٹی ان 10 امیدواروں کا جائزہ لے لیں، باقی باتیں اس کے بعد کریں گے۔ اندلیب کے جانے کے بعد عالیہ اور فوزیہ ان 10 افراد کے پروفائل کو کھنگالنے میں مصروف ہو گئیں۔ اندلیب 15-20 منٹ کی واپسی کا بتا کر گئی، لیکن وہ آدھے گھنٹے کے بعد لوٹی۔ ان 30 منٹ میں فوزیہ اور عالیہ کی تفتیش کا نتیجہ صفر کے برابر نکلا۔
انہوں نے اپنے خیالات سے اندلیب کو آگاہ کیا۔ عالیہ نے گمبھیر انداز میں کہا، آپا یہ ٹھیک ہے کہ یہ شکل و صورت اللہ کی دین ہے، لیکن ان 10 افراد میں کوئی ایک ایسا بھی نہیں جس کی فوزیہ کے ساتھ جوڑے کو معقول کہا جا سکے۔ ہاں، اگر ایک آدھ اگر ایسا ہے بھی تو وہ عمر میں فوزیہ سے دگنا ہے۔ آپ کو اگر میری بات بری لگے تو پھر میں معذرت چاہتی ہوں، مگر جو میرے دل میں تھا وہ بے ساختہ میری زبان پر آ گیا ہے۔ اندلیب نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، نیور مائنڈ عالیہ جی، صاف لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ بھی کچھ ایسے ہی انسان ہیں۔ آپ کی بات مجھے قطعی بری نہیں لگی، لیکن شاید آپ کو ایک خاص بات کا علم نہیں۔ کون سی خاص بات؟ ابھی میں نے آپ کو ان 10 افراد کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کیا ہے۔ اندلیب آپا وضاحت کرتے ہوئے بولی، اب میں آپ کو ان مردوں کے پروفائل دکھاؤں گی جنہوں نے شادی کی خواہش کے لیے ہمارے پاس رجسٹریشن کروا رکھی ہے۔ ان میں سے یقیناً کوئی نہ کوئی ضرور پسند آ ہی جائے گا۔ اس کے بعد اندلیب نے ان ماں بیٹی کو 15 سے 20 افراد کے ایسے فوٹوگرافس اور پروفائل دکھائے جنہوں نے مناسب رشتے کے لیے لنکس میرج بیورو میں رجسٹریشن کروا رکھا تھا۔ ان میں سے عالیہ کو 3-4 لوگ پسند آ گئے۔ اس نے اندلیب سے پوچھا، کیا آپ نے ان لوگوں کو فوزیہ کا پروفائل دکھایا ہے؟ اندلیب نے جواب دیا، نہیں، اور اس کی خاص وجہ بھی ہے۔ کیسی وجہ؟ یہ تمام ہی افراد بہت پیسے والے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ میں رشتوں کو میچنگ کرتے ہوئے سوشل اسٹیٹس کا بھی بہت خیال رکھتی ہوں کہ بعد میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ عالیہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ سب اگر پیسے والے ہیں تو ہم بھی کوئی گئے گزرے نہیں۔ میں فوزیہ کی شادی پر دل کھول کر خرچ کروں گی، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز بھی دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا گھر بھی کیوں نہ فروخت کرنا پڑے۔ اندلیب نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، عالیہ بہن، میں آپ کی اس بات کو سمجھ سکتی ہوں، تم فکر نہ کرو، فوزیہ کی شادی انشاءاللہ بہت اچھی جگہ پر ہی ہوگی۔ عالیہ نے حسرت بھرے انداز میں کہا، میں نے جو 3-4 رشتے پسند کیے ہیں، اگر کسی ان میں سے ایک کے ساتھ ہو جائے نا تب تو مزہ آ جائے گا۔ میں نے تمہیں بہن بولا ہے نا۔ اندلیب نے عالیہ کو کندھے سے تھام لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، فوزیہ میری بیٹی ہوئی جیسی ہے، تم اطمینان سے گھر جاؤ، میں کوئی سیاست لگاتی ہوں۔ فوزیہ اور عالیہ مطمئن ہو کر لنکس میرج بیورو سے گھر آ گئیں۔ 3 روز کے بعد اندلیب نے فون کیا اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، عالیہ بہن مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک اندلیب پاپا؟ عالیہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم نے جن 3-4 افراد کو پسند کیا تھا ان میں سے ایک کو میں نے راضی کر لیا ہے، اندلیب نے عالیہ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ تم ابھی میرے پاس آ جاؤ تاکہ تم سے ضروری باتیں کر لی جائیں۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ فوزیہ کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اندلیب نے تاکیدی انداز میں کہا، ہمارے بیچ جو باتیں ہوں گی ان میں فوزیہ کی موجودگی ضروری نہیں۔ میں سمجھ گئی، آپ فکر نہ کریں آپا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں۔ اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد عالیہ لنکس میرج بیورو میں اندلیب آپا کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اندلیب نے فون پر جس رشتے کی نوید سنائی تھی اس شخص کا نام کاشف علی اور پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر تھا۔ کاشف علی کے دیگر کوائف سے آگاہ کرنے کے بعد اندلیب نے عالیہ سے کہا، کاشف کے گھر والوں کو فوزیہ پسند آ گئی ہے۔ اور کاشف کو؟ عالیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی تو کاشف نے فوزیہ کے ساتھ گزارنی ہے نا، کاشف نے بھی اپنی پسند کے تمام معاملات کو گھر والوں کے حوالے کر رکھا ہے، اندلیب وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ویسے کاشف کو فوزیہ کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اور وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی ہے، لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ کاشف کے گھر والے 1 سال کے بعد اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اندلیب نے بتایا۔ عالیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم 1 سال تک انتظار کر لیں گے، اس بیچ میں اگر منگنی کی رسم ادا کر دی جائے تو مجھے اطمینان رہے گا۔ یہ بات میں نے لڑکے کے گھر والوں سے کہی لیکن وہ مانے ہی نہیں، اندلیب نے متزوانہ انداز میں کہا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی کوئی مجبوری ہوگی، جینوئن مجبوری۔ عالیہ نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپا میں کچھ سمجھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کاشف کے خاندان میں منگنی وغیرہ کا رواج نہیں، اندلیب نے بتایا، یہ لوگ ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ منگنی کی رسم انہیں راس نہیں آتی۔ عالیہ نے کہا، آپا یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ اندلیب کی بات پر عالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بات اگرچہ عجیب ہی ہے لیکن یہ تجربے کی کسوٹی پر آزمائی ہوئی حقیقت ہے، اندلیب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ان کے خاندان میں جتنی بھی شادیاں منگنی کے بعد کی گئی ہیں نا
وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چل سکی. یا تو دلہن بیوہ ہو گئی یا پھر دلہا رنڈوا ہو گیا یا پھر میاں بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی. پے در پے سے واقعات نے اس خاندان کے بزرگوں کو سر جوڑ کر سوچنے پر مجبور کیا، اور اس سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ خاندان میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کی منگنی وغیرہ نہیں کی جائے گی، بلکہ تاریخ کو طے کر کے ڈائریکٹ شادی ہی کی جائے گی. پچھلے 15-20 سال میں کاشف کا خاندان اسی روش پر چل رہا ہے. بات کے اختتام پر اندلے پاپا نے گہری سانس لی. عالیہ نے ایک اور اہم سوال کیا، اور جو شادیاں ڈائریکٹ کی گئی ہیں ان کے نتائج کیسے رہے؟ اس بارے میں آپ نے کاشف کے گھر والوں سے کچھ پوچھا ہے؟ ماشاءاللہ وہ تمام ہی لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں. اندلیب نے بتایا دراصل کاشف علی کا یہ رشتہ عالیہ کو بے حد پسند آیا تھا. پچھلی مرتبہ بھی فوزیہ عالیہ کے ساتھ تھی اور اس نے بھی اس رشتے کو اوکے کر دیا تھا. اور کیوں نہ کیا ہوتا بھائی، کاشف میں وہ تمامی خوبیاں اور اوصاف موجود تھے جن کے خواب اکثر لڑکیاں دیکھتی ہیں. خوبصورت، ہینڈسم، اسمارٹ، ڈاکٹر، اور اوپر سے ڈیفینس سوسائٹی میں 1000 گز کا ذاتی بنگلہ وغیرہ وغیرہ. اندلیب کی بیان کردہ تفصیل کے جواب میں عالیہ نے کہا، آپا اگر آپ اس رشتے کے لیے مطمئن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں. میں منگنی کے خیال کو ذہن سے نکال کر 1 سال تک انتظار کر لوں گی. اگر میں نے اطمینان کر لیا ہوتا تو اتنے یقین کے ساتھ تم سے بات نہیں کر رہی ہوتی. اندلیب نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کاشف کے خاندان کو ٹھوک بجا کر اچھی طرح چیک کر لیا ہے. 1 سال کا ٹائم بھی وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ لڑکا FRCS کرنے UK گیا ہوا ہے. وہ انگلینڈ سے اسپیشلسٹ بن کر واپس آئے گا، پھر یہاں کلینک کھولے گا، تب شادی کرے گا. اس کی اسٹڈی کم و بیش 10 ماہ باقی بچے ہیں، اور یہ 1 سال تو ویسے بھی یوں لگا کر اڑ جائے گا کہ تمہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں 1 سال کا وقت دے کر قدرت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کیا ہے. سنہری موقع؟ عالیہ پل کے جھپکا کر رہ گئی. میں سمجھی نہیں آپا. میں سمجھاتی ہوں نا، اندلیب نے بڑے ہی رسان سے کہا. ابھی کچھ دن پہلے تم بہت جذباتی ہو گئی تھی اور فوزیہ کی شاندار رخصتی کے لیے تم نے اپنا گھر فروخت کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ ہاں میں نے ایسا کہا تھا. عالیہ گردن کو ہمیں لاتے ہوئے بولی. میں نے قدرت کے فراہم کردہ جو سنہری موقع کی جانب اشارہ کیا ہے، اس کے بعد تم گھر کو فروخت کیے بغیر بھی بڑے ہی شانہ انداز میں فوزیہ کو رخصت کر سکتی ہو. فائدے کی بات تو ہر کسی کو ہی اچھی لگتی ہے، سو عالیہ کو بھی اچھی لگی. اس نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اندھیرے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا، آپا وہ کیسے؟ سمجھدار مائیں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کے جہیز کی فکر میں لگ جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بیٹی کی رخصتی تک جاری رہتا ہے. اندلی پاپا نے مدبرانہ انداز میں کہا، جہاں تک میں سمجھی ہوں تو تم نے فوزیہ کی شادی کے لیے اپنے ذہن میں کوئی بجٹ تو ضرور بنا رکھا ہوگا گھر کی فروخت کے علاوہ. میرے پاس جو بھی جمع پونجی ہے وہ میں فوزیہ کی شادی میں خرچ کر سکتی ہوں. وہ بڑی اعتماد سے بولی. اور وہ جمع پونجی ہے کتنی؟ 5 لاکھ روپے. گڈ. اندلیب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، کیا یہ 5 لاکھ کی رقم کیش کی صورت میں تمہارے پاس رکھی ہے یا تم نے اس رقم کو کہیں انویسٹ کر رکھا ہے؟ سمجھ لیں کہ کیش ہی رکھیں، میرے اکاؤنٹ میں پڑیں. انور کی وفات کے وقت یہ رقم 7 لاکھ روپے تھی. پچھلے 3 سال میں ہم اس میں سے 2 لاکھ نکال کر کھا چکے ہیں. اگر رقم نکالنے کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو آئندہ 3-4 سال میں تمہارا بینک اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا. اندلیب نے حقیقت حال کو عالیہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہارے پاس آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے. مستقل کیا آپا؟ کیا عارضی ذریعہ بھی نہیں ہے؟ عالیہ نے پریشانی بھرے لہجے میں کہا. بس گھر بیٹے کھاتے رہو تو قارون کا خزانہ بھی ایک دن خالی ہو ہی جاتا ہے. اندلیب آپا معنی خیز انداز میں بولی. عالیہ نے تشویش بھرے انداز میں کہا، میں بھی اس حوالے سے سخت فکر مند ہوں، لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کروں. اندلیب نے گول مول انداز میں کہا، تم نے کرنا کیا ہے بہن؟ قدرت ہی سب کے مسئلے کو حل کرنے والی ہے. قدرت جس پر مہربان ہو جائے اس کے لیے موقع کے دروازے کھول دیتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قدرت پوری طرح تم پر مہربان ہو چکی ہے. وہ کیسے آپا؟ عالیہ نے مدد طلب نظر سے اندلیب کی جانب دیکھا. اگر آپ سمجھ چکی ہیں تو مجھے بھی سمجھائیے نا. کاشف کے گھر والوں نے شادی کے لیے جو 1 سال کا وقت مانگا ہے
اس مدت میں تم نے اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا سکتی ہو۔ اندلیب نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ تم تمام جمع پونجی خرچ کر کے بیٹی کو رخصت کر دو اور پھر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو سراسر بے وقوفی ہوگی نا۔ اگر تم ان 5 لاکھ کو 8 لاکھ بنا لو تو 5 لاکھ میں تم عالی شان جہیز کے ساتھ ساتھ فوزیہ کو رخصت بھی کر سکتی ہو اور 2-2.5 لاکھ روپے تمہارے پاس بچ بھی جائیں گے۔ عالیہ نے کہا، اپا آپ کی بات تو میرے دل کو لگ رہی ہے، لیکن میں ایسا کوئی جادو نہیں جانتی جس سے اسے اپنے 5 لاکھ کو 8 لاکھ میں کنورٹ کر لوں۔ اگر میں 1 سال کے لیے اس رقم کو کسی بینک میں فکس بھی کر دوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ 5.5 لاکھ روپے کا فائدہ مل جائے گا۔ اس سے زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر تم ایسا کوئی جادو نہیں جانتے تو یہ آپا کس دن تمہارے کام آئے گی بھائی؟ اندلیب فخر سے اپنے سینے کو پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں 1 سال میں تمہارے 5 لاکھ روپے کو 8 لاکھ میں بدل سکتی ہوں، یعنی اصل زر 5 لاکھ روپے اور 1 سال میں اس رقم پر منافع 3 لاکھ روپے، کل ملا کر یہ رقم بن گئی نا 8 لاکھ روپے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا؟ عالیہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک بھروسے کی بات ہے تو اگر مجھے آپ پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہوتا تو اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھی اپنی زندگی کا ایک حساس اور اہم مسئلہ ڈسکس نہ کر رہی ہوتی۔ اندلیب نے اپنائیت بھرے پرخلوص انداز میں کہا، تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو سمجھ لو میں تمہارے اعتبار کو کبھی ٹھیس بھی نہیں لگنے دوں گی۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں جو 5% منافع پر لوگوں سے رقم لے کر اپنے کاروبار میں لگاتا ہے۔ اگر تم یہ رقم 5 لاکھ روپے اس کاروباری شخص کے پاس لگا دو تو تمہیں اس رقم پر ماہانہ 25,000 روپے منافع ملے گا۔ اب تم خود حساب لگا لو کہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے 1 سال یعنی 12 ماہ کا منافع کتنا بنتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سیدھا سا حساب ہے۔ 25,000 روپے ماہانہ کا مطلب ہے 300,000 سالانہ، یعنی 3 لاکھ روپے ماہانہ۔ بالکل، میں تمہیں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عالیہ فیصلہ کو لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپا، میں 1 سال کے لیے 5 لاکھ روپے اس کاروباری آدمی کے بزنس میں لگانے کو تیار ہوں۔ آپ مجھے اس شخص سے ملوا دیجیے۔ اندلیب نے بڑی اعتماد کے ساتھ کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں کل ہی تمہیں اس بندے کے پاس لیے چلتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کاشف والے رشتے کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے۔ عالیہ نے سماجت آمیز لہجے میں کہا، یہ سارا ہی بندوبست اس رشتے کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے۔ اندلیب نے جھٹ سے کہا، ورنہ اس خطراک میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ عالیہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اگلے ہی روز اندلیب نے عالیہ کو اس کاروباری شخص سے بھی ملوا دیا۔ اس شخص کا نام تھا بدر شاہ۔ بدر شاہ نے دفتر کھول رکھا تھا اور یہ دفتر کمرشل ایریا کی ایک گلی گلی میں واقع تھا۔ بدر شاہ نے بڑی پرتباک انداز سے عالیہ کا استقبال کیا۔ اندلیب نے عالیہ کے حوالے سے بدر شاہ کو گزشتہ روز ہی بریف کر دیا تھا، لہٰذا رسمی سلام دعا کے بعد بدر شاہ کام کی بات پر آ گیا۔ اس نے عالیہ کو بتایا، میں اپنی فرم کے مختلف لوگوں سے عارضی طور پر قرضہ لیتا رہتا ہوں اور اس رقم پر معقول معاوضہ بھی دیتا ہوں۔ اندلیب صاحبہ نے آپ کو اس بارے میں یقیناً بتا دیا ہوگا۔ عالیہ بدر شاہ کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی۔ ہم اپنی تسلی کے لیے اس نے پوچھا، شاہ جی، اندلیب پاپا نے آپ کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا ہے اور میں آپا پر بہت اعتماد کرتی ہوں۔ بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس نوعیت کا بزنس کرتے ہیں۔ شاہ ٹریزر دراصل ملٹی ڈائنیشن فرم ہے، بدر شاہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے حوالے سے کئی قسم کے کام کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں بعض اوقات رقم کی فوری ضرورت پیش آ جاتی ہے، جو ہم پرکشش مارکیٹ پر مختلف لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہم لوگوں کا پیسہ ویسے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو اس بزنس میں ہمیں کافی منافع بھی ملتا ہے، اور اسی منافع میں سے ہم رقم انویسٹ کرنے والے کو بھی 5% منافع دے دیتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہم نے اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے۔ بات ادھوری چھوڑ کر بدر شاہ خاموش ہوا تو عالیہ بیگم پوچھے بنا نہ رہ سکی، شاہ جی کیسا اصول؟ ہم اجنبی لوگوں کو رقم کو اپنے کاروبار میں نہیں لگاتے۔ بدر شاہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اسے بعض اوقات مختلف نوعیت کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے انویسٹر سال کی جانے پہچانے ہیں، لیکن اندلیب صاحبہ نے آپ کی سفارش کی ہے تو میں آپ کو انکار تو نہیں کروں گا، کیونکہ میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور بیٹی والوں کی مجبوری کو میں بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ بدر شاہ کی ان باتوں نے عالیہ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت کو کئی گنا بڑھایا۔
وہ عقیدت مری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کیلی کہنے لگی، تو آپ میری رقم اپنے کاروبار میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں بالکل، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اسی مہینے میں ہم کنسٹرکشن کے ایک پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں۔ میں آپ سے لی ہوئی رقم کو اسی پروجیکٹ میں لگاؤں گا، لیکن میں آپ پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ عالیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون سی بات؟ آپ میرے پاس جو بھی رقم انویسٹ کریں گی وہ کم از کم 6 ماہ سے پہلے آپ واپس نہیں لیں گی۔ مدر شاہ نے کہا، یعنی 6 ماہ تک آپ کی رقم ہمارے پروجیکٹ میں لگی رہے گی، تبھی ہمارے بیچ خوشگوار کاروباری تعلقات پیدا ہو سکیں گے۔ اگر اس مدت سے پہلے آپ نے رقم نکالنے کی بات کی تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، مطلب یہ کہ ایسی صورتحال میں آپ کو طے شدہ منافع نہیں ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کم از کم 1 سال کی مدت کے لیے آپ کے پاس 5 لاکھ کی رقم انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عالیہ نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک 1 سال کے بعد اپنی رقم میں واپس لوں گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، لہٰذا کسی بھی کنفیوژن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بس میں یہ چاہوں گی کہ اس 1 سال میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ مجھے طے شدہ منافع ملتا رہے، تاکہ میرا گھر ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کی دو ٹوک اور کھری بات مجھے بہت پسند آئی، یہ مسز عالیہ۔ بدر شاہ نے ستائشی نظر سے مسز عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بے فکر ہو کر اپنے 5 لاکھ روپے میرے پاس انویسٹ کیجئے۔ آج 3 تاریخ ہے، اگر آپ کل یعنی 4 تاریخ کو رقم میرے حوالے کر دیتی ہیں تو اسی ماہ سے آپ کو منافع شروع ہو جائے گا، یعنی کم از کم یکم کو آپ 5 لاکھ روپے پھر پورے 50,000 روپے منافع لینے کی حقدار ہوں گی۔ مطمئن ہونے کے بعد عالیہ وہاں سے آ گئی۔ اگلے روز اس نے شاہ ٹریزر کے آفس جا کر پورے ہی 5 لاکھ روپے بدر شاہ کے حوالے کر دیے۔ بدر شاہ کے ساتھ اس نے اندلی باپا کا بھی شکریہ ادا کیا اور آئندہ ماہ کی 1 تاریخ کا وہ انتظار کرنے لگی۔ 3 دن گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، پھر اس ماہ میں تو صرف 26 دن ہی تھے۔ اگلی یکم کو بدر شاہ نے عالیہ کو فون کیا کہ وہ آفس آ کر اپنے منافع کے 25,000 روپے لے جائے۔ عالیہ خوشی خوشی شاہ جی کے آفس میں جا کر رقم وصول کرائی۔ اس سے اگلے ماہ بھی عالیہ کو منافع کے 25,000 مل گئے، لیکن اس کے بعد جس گڑبڑ کا آغاز ہوا اس نے عالیہ کو پریشان کر دیا۔ عالیہ کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی وہ بدر شاہ کے پاس اب جا چکی تھی، جس میں سے 2 ماہ منافع کے نام پر بدر شاہ نے اسے 50,000 روپے دے دیے تھے۔ اس حساب سے عالیہ کے 4.5 لاکھ روپے اب بھی بدر شاہ کے پاس دبے ہوئے تھے۔ جب مزید 2 ماہ منافع لیے بغیر گزر گئے تو عالیہ بیگم کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ وہ جب بھی بدر شاہ کے پاس جاتی، اول تو وہ اس سے ملتا ہی نہیں، اور اگر اتفاقاً کبھی اسے ملاقات ہو بھی جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے ٹال دیا کرتا۔ تنگ آ کر اس نے اندلی باپا سے اس پریشانی کا ذکر کیا، کیونکہ عالیہ نے اسی کے توسط سے بدر شاہ کے پاس سرمایہ کاری کی تھی۔ اندلیب بھی اسے تسلی دلاسوں کے سوا کچھ نہ دے سکی۔ اندلیب کے مطابق بدر شاہ کو کسی کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آنن فانن وہ معاشی دباؤ میں آ گیا۔ اندلیب نے عالیہ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ پریشان نہ ہو، جیسے ہی بدر شاہ کے حالات اچھے ہوں گے وہ عالیہ کی رقم واپس کر دے گا۔ بدر شاہ کے حالات اچھے ہوئے اور نہ ہی عالیہ کو اس کی رقم واپس مل سکی۔ اصل رقم اس لیے کہ اب اس نے گنا اس قدر منافع کے بارے میں تو سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر اس کے ڈوبے ہوئے 4.5 لاکھ ہی واپس مل جاتے تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی۔ اس معاملے میں عالیہ بیگم چونکہ خوش قسمت نہیں تھی، لہذا اس کے موجودہ حالات کے پیش نظر رفیق چوہان نے عالیہ کو میرے پاس بھیج دیا تاکہ میں اس کی قانونی مدد کر کے اسے بدر شاہ کے چنگل سے نکال لاؤں، یعنی کسی طرح اس کی ڈوبی ہوئی رقم وصول کرواؤں۔ یہ تھے وہ تمام حالات جو مسز عالیہ کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ توصیف کی اپنی ماں سے ناراضگی کا سبب بھی صرف یہی تھا کہ اس نے عالیہ سے 5 لاکھ روپے مانگے تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے، لیکن عالیہ کو چونکہ توصیف کی نہ تجربے کاری اور نہ سمجھی کا یقین تھا، اس لیے اس نے اتنی بڑی رقم بیٹے کے حوالے نہیں کی۔ اس کے علاوہ توصیف کی یہ بھی ضد تھی کہ 40-50 ہزار کی کوئی کار بھی لے لیتے ہیں، مگر عالیہ بیگم نے اس کی یہ بات بھی نہیں مانی، لہٰذا وہ ماں سے خفا ہو گیا اور اب اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا۔ توصیف کے اس رویے کو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ توصیف کی باتوں سے میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بدر شاہ کے خلاف قانونی جارہ جوئی کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا کہ سرے دست سمجھ میں نہیں آیا تھا،
جب عالیہ بیگم اپنی داستان غم سنا چکی تو میں نے افسوسناک انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے کہا، آپ بھی کتنی سادہ اور معصوم عورت ہیں، اتنی بڑی رقم آپ نے ایک فراڈ شخص کے حوالے کر دی۔ جب آپ نے مجھے معصوم اور سادہ کہہ ہی دیا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی، گزرے ہوئے وقت کو تو میں لوٹا نہیں سکتی۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا پھر میں مایوس ہو کر یہاں سے چلی جاؤں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، عالیہ صاحبہ، گزرے ہوئے وقت کو آپ کیا کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ باقی جہاں تک آپ کے مایوس ہو کر یہاں سے واپس جانے کی بات ہے تو میری نعمت میں مایوسی کا صرف ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے، یعنی کفر، اور میں اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا آپ یہ کیس لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ مطلب میری ڈوبی ہوئی رقم مجھے واپس مل جائے گی؟ میں نے صابوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں صرف کوشش کا وعدہ کر سکتا ہوں، نتائج دینے والا مالک کے ہاتھ میں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بدر شاہ کو عدالت میں گھسیٹ کر آپ کا حق دلوا دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کس قسم کا تعاون وکیل صاحب؟ میں آپ سے جو کچھ بھی پوچھوں وہ آپ کو صحیح اور سچ سچ بتانا ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ میں آپ کو جو سبق پڑھاؤں اسے ذہن نشین بھی کرنا ہوگا۔ وہ فرما برداری سے بولا، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گی۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے اسے چند ٹپس دی اور اس کیس کے حوالے سے قریت کر اس کے اندر سے اہم پوائنٹس بھی نکالے۔ اس کے بعد عالیہ بیگم نے میری فیس ادا کی اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ بدر شاہ کے خلاف کوئی کارروائی کب سے شروع کریں گے؟ ابتدائی کارروائی تو کل ہی سے شروع ہو جائے گی، میں نے کہا، لیکن عدالتی کارروائی کا آغاز ہونے میں چند دن لگ جائیں گے۔ اس دوران میں آپ وہ تمام ہی اہم امور نپٹا لیجیے جو میں نے آپ کے ذمے لگائے ہیں، خاص طور پر اندلیب آپا والا معاملہ۔ وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی، جی وہ میں کر لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپا میرے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی۔ میں نے خلوص دل سے کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ پھر فیس والی رقم بنا کر میں نے عالیہ بیگم کے حوالے کر دی اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ اگلے ہی روز میں نے بدر شاہ کے لیے ایک لیگل نوٹس تیار کیا اور بذریعہ رجسٹرار ڈاک یہ نوٹس اس کی فرم شاہ ٹریزر کے پتے پر پوسٹ کر دیا۔ احتیاطاً میں نے اس نوٹس کی 2-3 کاپیاں بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھ لی تاکہ کسی اور ضرورت کے وقت کام میں لائی جا سکیں۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، مسٹر بدر شاہ، میرے موکلہ مسز عالیہ بیگم بیوہ انور علی نے مجھے بتایا کہ اس نے مورخہ فلاں فلاں کو آپ کو 5 لاکھ روپے 1 سال کی مدت کے لیے آپ کی فرم شاہ ٹریزر میں انویسٹ کیے۔ اس رقم پر آپ کی فرم نے اب میری موکلہ کو ماہانہ 5% منافع دینا تھا، جو 25,000 روپے بنتے ہیں۔ میری موکلہ نے مجھے بتایا کہ آپ کی فرم نے پہلے 2 ماہ نہایتی پابندی کے ساتھ منافع کی رقم ادا کی، لیکن اس کے بعد آپ کی فرم کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا، بلکہ میری نظر میں آپ کی فرم نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے اور کئی ماہ سے میری موکلہ کو خوار کیا جا رہا ہے۔ اسے نہ تو منافع کی طے شدہ رقم دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کی اصل رقم واپس کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملے کے حل کے لیے آپ پہلی فرصت میں اس نوٹس کا تحریری جواب دیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا گیا تو اس معاملے کو عدالت کے ذریعے حل کرنے کی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مجھے اس بات کی زیادہ امید نہیں تھی کہ وہ شخص شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نوٹس کا فوراً جواب دے دے گا۔ اب تک میں نے عالیہ بیگم کی زبانی بدر شاہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا، اس کی روشنی میں مجھے یہ بندہ انتہائی شاطر اور گھاک لگا۔ خیر، اب یہ تو وقت نے طے کرنا تھا کہ میں اس کا سارا شاطر پن ناک کے راستے نکالتا ہوں یا پھر وہ مجھے جل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رقم کے لین دین کے سلسلے میں عالیہ بیگم نے مجھے 2 رسیدیں بھی دیں جو قانونی زبان میں کچی رسیدیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک رسید کی تحریر کچھ اس طرح تھی، میں نے 5 لاکھ روپے مسز عالیہ انور سے وصول پائے۔ اس مختصر سی تحریر کے نیچے بدر شاہ کا نام اور دستخط موجود تھے۔ یقیناً یہ تحریر بدر شاہ کی جانب سے تھی جو اس نے عالیہ بیگم سے 5 لاکھ کی رقم لیتے وقت دی۔ قانونی نقطہ نظر سے یہ خامیوں سے بھرپور ایک فضول سی تحریر تھی جو موجودہ کیس میں عالیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس تحریر سے یہ بھی تاثر لیا جا سکتا تھا کہ ماضی میں عالیہ بیگم نے بدر شاہ سے 5 لاکھ روپے لیے ہوں گے اور اس رقم کی واپسی پر بدر شاہ نے
عالیہ کو یہ رسید لکھ دی ہوگی۔ وہ اگلے صفحہ اس تحریر کا پھلکا بنا کر اڑا دیتا۔ دوسری تحریر بھی کچھ رسید کی ہی شکل میں تھی، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: 25,000 روپے بحساب 5% ماہانہ منافع برائے 5 لاکھ روپے بدر شاہ سے وصول پائے۔ اس رسید کے نیچے مسز عالیہ کے سائن موجود تھے، لیکن پہلی رسید کی طرح یہاں پر بھی کسی تاریخ کا اندراج نہیں تھا۔ اصولی طور پر تو یہ رسید بدر شاہ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ جب میں نے یہی بات عالیہ بیگم سے پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ رسید تو بدر شاہ نے اپنے لیے لکھوائی تھی، پھر پتہ نہیں میرے پاس کیسے آ گئی۔ میں نے اس بات پر زور نہیں دیا کہ وہ اس بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرے۔ یہ رسید کسی حد تک کام کی چیز تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ بدر شاہ کے پاس عالیہ نے 5 لاکھ کی رقم انویسٹ کی، جس پر وہ 5% ماہانہ کے حساب سے 25,000 روپے منافع دے رہا تھا۔ لیکن اس رسید میں بھی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ بدر شاہ اس کی صحت سے انکار کر سکتا تھا۔ وہ موقف اختیار کر سکتا تھا کہ مسز عالیہ نے اسے پھنسانے کے لیے خود ہی یہ رسید تیار کر لی ہوگی۔ بہرحال عدالت کے کمرے میں پہنچنے کے بعد ہی اب صحیح صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے چند روز تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا، لیکن بدر شاہ کی جانب سے مکمل خاموشی دیکھتے ہوئے ایک روز میں نے خود ہی اس کے دیدار کا فیصلہ کیا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس لگا ہوا نہیں تھا، لہٰذا میں نے عدالت جانے کے بجائے سندھی مسلم سوسائٹی کا رخ کیا، جس کے کمرشل ایریا کی ایک گلی گلی میں بدر شاہ کی فرم شاہ ٹریزر کا آفس واقع تھا۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے جب میں گلی کے کونے پر اپنی گاڑی پارک کر رہا تھا تو میں نے شاہ ٹریزر کے اندر سے توصیف کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ توصیف کو وہاں پا کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن جب تک میں گاڑی کو پارک کر کے باہر آتا توصیف میری نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے شاہ ٹریزر سے نکل کر کہیں گیا تھا۔ توصیف کی وہاں آمد کو میں سمجھ نہیں پایا۔ میں اس کے خیال کو ذہن سے جھٹک کر اندر داخل ہو گیا۔ شاہ ٹریزر کا آفس 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصہ انتظار گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اور دوسرے حصے میں بدر شاہ کا کمرہ بنا ہوا تھا، اور ان دونوں ہی حصوں کے بیچ میں ایک فیمیل ریسیپشن حائل تھی۔ میں نے ریسیپشن کے پاس جا کر کہا، میں بدر شاہ سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ لو، ان کو بھی بہت ضروری کام ہے، انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ ہم تو یہاں جیسے اپنا وقت برباد کرنے آئے ہیں نا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے انتظار گاہ میں 3-4 افراد کو محو انتظار پایا۔ انہی میں سے ایک بزرگ تھے۔ ریسیپشن نے اس شخص کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، سر آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ اگر میں نے اپائنٹمنٹ لیا ہوتا تو یہ بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ریسیپشن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ایک وکیل ہوں، شاہ جی کو اس وقت میری اشد ضرورت ہے۔ میرے قبل اس کے استقبالیہ کلرک مجھ سے کوئی سوال کرتی۔ میں بڑی پھرتی سے بدر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اگر میں مجھے اسی عمر رسیدہ شخص کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ہم 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھے انتظار میں سوکھ رہے۔ عجیب بدماشی لگی ہوئی ہے۔ یہ سوٹ بوٹ صاحب ابھی آئے اور آتے ہی شاہ جی کے کمرے میں گھس گئے ہیں۔ استقبالیہ کلرک کا وضاحتی جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا۔ یہ وکیل صاحب ہیں، شاہ جی نے انہیں خاص طور پر بلایا ہے۔ شاہ جی نے کوئی نیا گر سیکھنے کے لیے وکیل صاحب کی خدمات حاصل کی ہوگی۔ یہ ایک نئی آواز تھی۔ وکیلوں سے زیادہ چالاک کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے افراد اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے۔ میں ان کی طرف سے دھیان ہٹا کر بدر شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ کنگ سائز میز کی دوسری جانب بیٹھا ہوا شخص خاصا باروک اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، شاہ جی معاف کیجیے گا، میں اپائنٹمنٹ کے بغیر ہی آپ سے ملنے چلا آیا ہوں۔ بس ایک ضروری کام تھا، اسی لیے حاضر ہوا ہوں۔ بندے کو ایم بیگ کہتے ہیں۔ اس نے غنم چوزی سے مجھ سے ہاتھ ملایا، میری تنقیدی نگاہ سے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تشریف رکھیے بیگ صاحب۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولنے والی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا، جسے یہ اندازہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں کس مقصد سے اس کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ مجھے وکیل کی حیثیت سے پہچان نہیں سکا تھا، جس نے چند روز قبل اسے ایک سلگتا ہوا نوٹس بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عیاری اور چالاکی ٹپک تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا تو اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟
جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شاہ جی، خدمت تو میں آپ کی کرنے آیا ہوں، میں نے ذومعنی انداز میں کہا، پھر اپنے بریف کیس میں سے نوٹس کی ایک کاپی برآمد کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ چند روز قبل میں نے رجسٹر ڈاک سے آپ کو ایک محبت نامہ ارسال کیا تھا، لیکن آپ نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اس لیے آپ کی الفت میں کھینچا چلا آیا ہوں۔ سوچا آپ کی بار یہ لو لیٹر آپ کو دستی پہنچا دیتا ہوں۔ بات کے اختتام پر میں نے وہ نوٹس کی کاپی مدر شاہ کی جانب بڑھا دی۔ اس نے جوکنی نظر سے مجھے دیکھا، پھر میرے ہاتھ سے نوٹس کی کاپی لے کر اسے پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ دی۔ نوٹس کی تحریر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میرا ارسال کردہ نوٹس اسے موصول ہو چکا تھا۔ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگا، کیا ہے یہ؟ اس کے انداز سے برہمی آمیز بدتمیزی جھلکتی۔ میں نے اس کے رویے کا برا منائے بغیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ میری موکلہ مسز عالیہ انور بیگ کی جانب سے ایک لیگل نوٹس ہے۔ آپ نے اس کا جواب تو دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے مجھے خود ہی آپ کے پاس حاضر ہونا پڑا ہے۔ برائے مہربانی اس پر سائن کر دیجیے۔ اور اگر میں سائن نہ کروں تو؟ اس نے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ آپ کا حق ہے۔ حق نہیں بلکہ یہ آپ کا اختیار ہے کہ اس نوٹس پر دستخط کریں یا نہ کریں۔ میں نے متزل انداز میں کہا، دستخط نہ کرنے کی صورت میں ہماری اگلی ملاقات عدالت میں ہوگی، آپ مجھے عدالت کا ڈراوا نہ دیں۔ وہ خفگی آمیز انداز میں بولا، میں نے بہت سی عدالتیں دیکھی ہیں۔ ہاں، آپ جس نوعیت کا دھندا کر رہے ہیں اس میں آئے دن عدالت کا منہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ڈرے اس دن سے جب یہ معاملہ ایک قدم آگے بڑھ جائے گا۔ میرے معنی خیز جملے کے جواب میں وہ چونک کر بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کو عدالتوں کا منہ ہی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسے اگلا مرحلہ جیل کا منہ دیکھنے بلکہ جیل کی ہوا کھانے کا ہے۔ وہ چیخ سے مشابہ لہجے میں بولا، تو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں نے بڑی رسان سے کہا، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو گویا آپ مجھے یہ باور کروانے آئے ہیں کہ یہ نوٹس عدالتی کارروائی کا آغاز ہے۔ میں نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ عدالتی کارروائی کی نوبت ہے۔ اگر آپ میرے موکلہ کے ساتھ راضی نامہ کر لیں تو یہ معاملہ عدالت کے باہر بھی نپٹایا جا سکتا ہے۔ راضی نامہ؟ اس نے جھونک کر دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میری مراد بالکل صاف اور سیدھی ہے کہ جیسا کہ شاہد آباد منزل مراد، آپ مسز عالیہ سے صلح کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے وہ میری آفر سے کھیلنے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ وہ بہت تیکایا اور موقع پرست شخص تھا۔ بڑی چالاکی سے بولا، اصل میں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اسی لیے آپ صلح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ میں نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے اور مسز عالیہ کے بیچ فیملی ٹرمس ہیں۔ وہ بڑی ہوشیاری سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولا، مجھے یہی لگتا ہے کہ کسی حاسد نے مسز عالیہ کو ورغلایا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، میں آج ہی مسز عالیہ سے ملنے جاؤں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان ایسا کوئی جھگڑا نہیں کہ ہمیں صلح کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ میں نے اس چال باز شخص کو اسی کی چال میں پھانستے ہوئے کہا، اگر آپ کی مسز عالیہ سے فیملی ٹرمس ہے تو پھر اس نوٹس پر دستخط کرنے میں آپ کو کوئی اشکال محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر شاعرانہ انداز میں بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک سائن کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس نے فی الفور نوٹس کی کاپی پر سائن کیے اور میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیجیے وکیل صاحب، آپ بھی یہ یاد کریں گے، شام میں مسز عالیہ کی طرف جاؤں گا تو انہیں سبھی سمجھا دوں گا۔ میں نے نوٹس کی دستخط شدہ کاپی کو اپنے بریف کیس میں رکھا، مدر شاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ جب میں انتظار گاہ سے گزرا تو وہاں میں انتظار افراد نے ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھور کر دیکھا۔ عمر رسیدہ شخص نے مجھ پر طنز کا تیر بھی چلا دیا، وکیل صاحب، اللہ کے عذاب سے ڈریں، یہ شاہ جی کئی لوگوں کے پیسے کھائے بیٹھا ہے اور آپ اسے قانونی جارہ جوئی سے بچنے کی ترکیبیں پڑھانے آئے ہیں۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، مجھے تو لگتا ہے وکیل بھی شاہ جی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مجھے انتظار گاہ کی فضا کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ وہاں موجود تمامی افراد مدر شاہ کے ڈسے ہوئے تھے۔ مدر شاہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو ساتھ ملانا مفید ہوتا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے ان سے کہا، آپ لوگ میرے بارے میں جیسا سوچ رہے ہیں حقیقت اس کے الٹ ہے۔ میں تو یہاں اپنی ایک موکلہ کے کیس کے سلسلے میں آیا تھا جس کے 5 لاکھ روپے مدر شاہ ہڑپ کیے بیٹھا ہے۔ ان کے چہروں پر ندامت کے تاثرات امنڈ آئے۔
یہ وہ شرمندگی تھی جو انہوں نے مجھے مدر شاہ کا ساتھی یا معاون سمجھ کر اٹھائی۔ میری نظر میں ان کا رد عمل کچھ زیادہ غلط نہیں تھا۔ مجھے اس نوعیت کے اذیت ناک حالات سے گزر رہے تھے، ان میں انسان کی ذہنی کیفیت اسی قسم کی ہو جاتی ہے۔ بڑے میاں نے پراشتیاق انداز میں پوچھا، کیا شاہ جی نے آپ کے موکلہ کے پیسے واپس دینے کا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کرنے میں شیطان کا ایک دلہ خرچ نہیں ہوتا، میں نے کہا، لہٰذا اس کے وعدوں پر اعتبار کرنے والے بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ میں تو اس بے ایمان شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم بھی انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیں تو؟ وہاں موجود ایک شخص نے سوال نگاہ سے میری طرف دیکھا۔ قانون کا دروازہ ہر کس و ناقص کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، میں نے کہا، پھر اپنا کارڈ نکال کر ان سب کو دیتے ہوئے اضافہ کیا، اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو آپ دوپہر کے بعد کسی بھی ورکنگ ڈے میں میرے آفس آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں شاہ ڈریزر کے آفس سے نکل کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ دوپہر کے بعد جب میں آفس پہنچا تو میں نے سب سے پہلے مسز عالیہ کو فون کیا۔ جب وہ لان پر آئیں تو رسمی سلام دعا کے بعد میں نے اسے اپنی آج کی کارگزاری سے آگاہ کیا، پھر تاکیدی انداز میں کہا، مدر شاہ بہت ہی شاطر شخص ہے، وہ آج کسی بھی وقت آپ سے ملنے یا رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہتا، وہ آپ کو بے وقوف بنا کر صلح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے بہت ہوشیار رہنا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ جو بھی اسکیم آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بس ایک ہی بات پر ڈٹے رہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے لے کر بیگ صاحب کے آفس پہنچو، باقی باتیں وہیں پر وکیل صاحب کی موجودگی میں ہوں گی۔ وہ خاصے توانا لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی بیگ صاحب، اب میں مزید الو نہیں بنوں گی، آپ بالکل مطمئن رہیے، میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی، اور جہاں تک تصفیے کی بات ہے تو وہ میں اپنی رقم وصول کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ میں نے تصدیقی انداز میں کہا، بالکل درست۔ مدر شاہ کے آفس کی انتظار گاہ میں بیٹھے غصے سے بھرے ہوئے 3-4 افراد کے بارے میں نے مسز عالیہ کو بھی بریف کیا۔ اچانک مجھے توصیف کا خیال آیا۔ آج جب میں سندھی مسلم سوسائٹی پہنچا تھا تو میں نے توصیف کو بدر شاہ کے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن بعد میں وہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے عالیہ بیگم سے پوچھا، آپ کے صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ وہ بیزاری سے لہجے میں بولی، اسے کیا ہونا ہے، وہ تو اپنے حال میں مست ہے، انتہائی غیر ذمہ دار۔ میں نے سوچا تھا انور کی وفات کے بعد اس کے اندر احساس ذمہ داری جاگ اٹھے گا، مگر اس لڑکے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے، اور آج کل تو وہ مجھ سے ویسے ہی بہت ہی اکھڑا ہوا رہنے لگا ہے۔ ہاں، آپ نے اسے کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے جو نہیں دیے، میں نے منقص انداز میں کہا، شکر کریں کہ وہ صرف آپ سے اکھڑا ہوا ہے، اگر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا نا تو پھر کوئی بھی سنگین مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولی، آپ ڈرانے والی باتیں کیوں کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، بلکہ آپ کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آج میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے جس نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ وہ دراری انداز میں بولی، ایسا کیا دیکھ لیا ہے آپ نے؟ پھر جواب دینے کے بجائے میں نے اسے پوچھا، کیا توصیف کا بدر شاہ سے میل جول ہے؟ نہیں تو؟ وہ چونکتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے مسز عالیہ کو اپنے سوال کا سبب بتایا۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ نے بدر شاہ سے نہیں پوچھا کہ توصیف اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ میں نے پوچھا، اور نہ ہی اس نے ذکر کیا۔ میں نے صاحب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ نوٹس والے معاملے پر ہی بات چیت میں مصروف رہا تھا۔ میں توصیف سے پوچھتی ہوں کہ وہ وہاں کیا لینے گیا تھا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ میں نے تاکیدی انداز میں کہا، لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ، میں کوئی بچی تھوڑی نہ ہوں بیگ صاحب۔ وہ خاصے مضبوط لہجے میں بولی، آپ فکر نہ کریں، میں بڑی ہی طریقے اور سلیقے سے بات کروں گی، توصیف کو کچھ احساس نہیں ہوگا کہ میری انکوائری کا مقصد کیا ہے۔ میں نے دل میں کہا، آپ یقیناً کوئی بچی نہیں ہے، مگر انتہائی بے وقوف ضرور ہے۔ پھر میں نے اسے سنانے کے لیے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سچویشن کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیں گی۔ وہ بڑی اعتماد سے بولی، آپ مطمئن رہیے بیگ صاحب، اور میں نے مطمئن ہونے کے بعد فون کو بند کر دیا۔ اس روز جب میں اپنے دفتر سے اٹھا تو ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنی کار کو بہادر آباد کی جانب موڑا۔ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ذرا اندلیب آپا کا بھی دیدار کر لیا جائے۔ مسز عالیہ نے اپنی جو بیتا سنائی تھی، اسے میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ اندلیب آپا اور بدر شاہ کے بیچ کوئی گہرا کنیکشن موجود ہے۔ مسز عالیہ کو یقین تھا کہ اندلیب آپا اس کی بھرپور فیور کرے گی، لیکن اگر
میرا اخذ کردہ نتیجہ درست تھا تو پھر میرے خیال میں اس سلسلے میں مسز عالیہ کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا تھا، اور میرا دل کہتا تھا کہ کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ میں نے بہادر آباد کے علاقے میں پہنچ کر لنکس میرج بیورو کے سامنے گاڑی روکی۔ راستے میں نے نیت بنا لی تھی کہ میں رشتے کے خواہش مند ایک شخص کے باپ کی حیثیت سے خود کو اندلیب کے سامنے پیش کروں گا اور اسی آدمی سے جیتنے کی کوشش بھی کروں گا۔ یہ سچ ہے کہ مسز عالیہ نے 5 لاکھ کی رقم بدر شاہ کے حوالے کی، لیکن اسے یہ راہ دکھانے والی اندلیب بھی تو تھی، لہذا ایک وکیل کی حیثیت سے اپنی موکلہ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مجھے دونوں ہی محاذوں پر محنت کرنی تھی، محاذ اول بدر شاہ اور محاذ دوم اندلیب پاپا۔ میں نے اپنی کار کو اسٹریٹ کے کنارے پارک کیا اور بڑی سبک قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے میں نے لنکس میرج بیورو کے آفس سے ایک دراز قامت نوجوان کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصا برہم نظر آتا۔ میرج بیورو کے دروازے کے سامنے پیلے رنگ کی ایک فیاٹ کار کھڑی تھی۔ مشتعل دراز قد نوجوان نے بڑی بے دردی سے اس کے بونٹ پر 2-4 ٹھڈے رسید کیے، پھر ایک لات اس کے دروازے پر ماری۔ اس دوران میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ اس غزیلی کاروائی کو روک کر تکتے ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اس بے زبان پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ یہ بے زبان صحیح، مگر اس کی مالکن اپنے منہ میں گز بھر کی زبان رکھتی ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یہ تو آپ ٹیلر دیکھ رہے ہیں، اگر اس کمینی نے میرا کام نہیں کیا تو میں اس کا وہ شر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ بس اس کے منہ سے کف نہیں اڑ رہا تھا، ورنہ اس کے غضب کی انتہا میں کوئی کلام نہیں تھا۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا، کیا میں اس کمینی کا نام جان سکتا ہوں جس نے تمہارا کام نہ کر کے تمہیں اس قدر تیش دلایا ہے؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نگاہوں سے میرا جائزہ لیا، پھر پوچھا، آپ ہیں کون؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں خدائی فوجدار ہوں۔ وہ الجھن لہجے میں بولا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تم اس بیس میں نہ پڑھو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے بس سطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تو مجھے اس کمینی کا نام بتاؤ جس کی کار پر تم اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے زخموں پر مرہم لگانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر لنکس میرج بیورو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ ادھر بیٹھی ہے اور لوگ اسے اندلیب آپا کہتے ہیں، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ ایک پکی فراڈن ہے۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ وہ اسی اندلیب آپا کا ذکر کر رہا تھا جس نے عالیہ شاہ کو بدر شاہ کے چنگل میں پھنسایا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوستانہ انداز میں پوچھا، نوجوان تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا، کامران۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ اگر میرے پاس گاڑی ہوتی تو پھر یہ خبیث عورت مجھے اتنا خوار تھوڑی نہ کرتی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، یہ دنیا دولت والوں کی ہے، غریبوں کا تو کسی کو خیال ہی نہیں، اور اللہ بھی صرف پیسے ہی والوں کا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہا، کامران مایوسی گناہ ہے، اور پھر تمہارے جیسے نوجوان پر تو مایوسی بالکل بھی نہیں جچتی۔ دولت اتنی اہم ہوتی تو صاحب ثروت لوگوں کی زندگی میں کوئی مسئلہ نظر نہ آتا۔ وہ نہ تو کبھی بیمار پڑتے اور نہ ہی انہیں موت آتی۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے کیسے ذہنی عذابوں سے گزرتے ہیں۔ ایسی نوجوانی کا کیا فائدہ کہ انسان کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ میرے پاس 30,000 روپے تھے، وہ دلیپ کو کھلا چکا ہوں، مگر اس کا پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں پیسوں کا ہی مطالبہ کرتی ہے، اور جب میں اپنے کام کے بارے میں پوچھتا ہوں تو آئیں بائیں شائع کرنے لگتی ہے۔ تم نے ایسا کون سا کام دلیپ کو دے رکھا ہے جس پر تمہارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں مگر کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بتایا۔ اندلیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے میرا رشتہ کروا دے گی، لیکن 6 ماہ گزر گئے، ابھی تک یہ مجھے بذات مختلف الیو بہانوں سے ٹرکا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے الو بنا رہی ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آؤ کہیں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تمہاری کہانی خاصی دلچسپ ہے، میں معاملے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، مگر آپ ہیں کون؟ اس نے سسراتی آواز میں پوچھا، اور میرے معاملے سے آپ کو آخر دلچسپی کیا ہے؟ میں نے ایک گلاس پر زور دیتے ہوئے کہا، جیسے تمہارا ہی معاملہ نہیں ہے برخودار، یہ عورت اور بھی کئی لوگوں کو الو بنا رہی ہے۔ میں ایک وکیل ہوں اور اپنے کلائنٹ کو اس عورت کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں ادھر آیا تھا، اتفاق سے تم سے ملاقات ہو گئی۔ اگر تم مجھے اپنی کہانی سناؤ تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ اس نے شک زدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا،
میں نے سنا ہے کہ وکیل لوگ مفت میں کسی کو اپنا بخار بھی نہیں دیتے، اور میں آپ کی فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ پھر میں آپ میری مدد کریں گے؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ میں مفت میں کسی کا کوئی کام نہیں کرتا، میں نے ساغوئی کو مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن میں فیس کے نام پر تم سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کروں گا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وکیل صاحب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں سمجھاتا ہوں نا، تم مجھے فیس نہیں دینا، مگر میں تم سے جیسا کہتا جاؤں تم ویسے ہی کرتے جانا۔ تو میری ہدایت کے مطابق تھوڑی بہت بھاگ دوڑ تو کر سکتے ہو نا، مطلب فیلڈ ورک۔ جی وہ میں کر لوں گا۔ میں نے اندھلی بابا کے درشن کا ارادہ فی الحال ملتوی کیا اور کامران کے ساتھ ایک چائے خانے میں آ بیٹھا۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں مجھے اندھلی بابا اور اس کے میریج بیورو لنکس کے حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوئی۔ میں نے کامران کے ذمہ چند اہم کام لگائے اور اسے اپنا کارڈ تھما کر چائے خانے سے باہر نکل آیا۔ آئندہ روز وہ چاروں ہی افراد میرے دفتر آئے جنہیں میں شرٹ ٹریزر کے ویٹنگ روم میں اپنے کارڈ دے کر آیا تھا۔ ان سب کے مسائل بھی عالیہ بیگم جیسے ہی تھے، تاہم ان میں سے کسی نے بھی اتنا بھاری اماؤنٹ بدر شاہ کے پاس نہیں پھنسایا تھا جتنا کہ مسز عالیہ نے دے رکھا تھا۔ عالیہ کی طرح ان افراد کے پاس بھی انویسٹ کی گئی رقم کی کچی رسیدیں ہی تھیں۔ کسی نے 1 لاکھ تو کسی نے 1.5 یا 2 لاکھ بھاری منافع کے لالچ میں شارٹ ٹریزر میں لگا رکھے تھے۔ انہی رسیدوں کے بھرتے پر بدر شاہ کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہاں، مگر یہ ضرور تھا کہ اگر وہ چاروں بھی اپنے معاملات میرے ہاتھ میں دے دیتے تو ان سے بدر شاہ پر نفسیاتی دباؤ بڑھایا جا سکتا تھا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے حقوق کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وکیل صاحب، آپ کی فیس کتنی ہے؟ میری فیس جتنی بھی ہے وہ میں ہمیشہ ایڈوانس ہی وصول کرتا ہوں، میں نے ساغوئی کو مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں 2 قسم کی رعایتیں کر دیتا ہوں۔ ہم سمجھے نہیں؟ وہ یک زبان ہو کر بولے، آپ کن رعایتوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے انہیں بتایا، نمبر 1، میری جو فیس ہے وہ آپ چاروں پر مساوی تقسیم ہو جائے گی، یعنی آپ میں سے ہر کوئی میری فیس کا 1/4 حصہ ادا کرے گا۔ میں ایک فیس میں آپ چاروں کی ہی وکالت کروں گا۔ نمبر 2، اور یہ فیس میں آپ لوگوں سے اس وقت وصول کروں گا جب عدالت آپ کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ وہ چاروں ہی خوش ہو گئے۔ میں نے چند ضروری کاغذات پر ان کے سائن کروائے اور اس کیس کے حوالے سے جتنے بھی اہم پوائنٹس انہیں ذہن یاد کروانے تھے وہ یاد کروائے۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان چاروں ہی افراد کے لیے یہ رعایتی پیکج میں نے خاص طور پر رکھا۔ وہ بدر شاہ کے ہاتھوں اتنے زیادہ دکھ اٹھا چکے تھے کہ ان کی دار اسی ایک عظیم نیکی تھی۔ ان کے حالات اور واقعات بتاتے تھے کہ وہ فرداً میری بھاری فیس ادا کرنے کی سختی نہیں رکھتے، لہٰذا میں نے ان کے لیے اس معاملے میں حتی الامکان آسانی پیدا کی۔ آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں بانٹنے سے مالک خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے بندے کے لیے بھی زندگی کو آسان اور راحت بخش بنا دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ مقدمہ جیتنے کی صورت میں وہ چاروں ہی مل کر لازمی میری فیس ادا کر دیتے۔ اسی روز مسز عالیہ میرے پاس آئیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے پوچھا، کیا بدر شاہ آپ کے پاس آیا تھا یا اس نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اس کی جانب سے مکمل خاموشی ہے اور میں نے اس کو رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا۔ میں نے توصیفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، توصیف کا سنائیں، کیا آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی؟ میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے پوچھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس لیے زیادہ قرید نہیں کی کہ کہیں اسے شک نہیں ہو جائے۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ بدر شاہ سے وہ رابطے میں نہیں۔ اس نے مختصر کہا، ہاں، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے کہا، میں نے توصیف شاہ کو شاہ ٹریزر سے نکل کر بڑی تیزی سے اپنی طرف جاتے دیکھا۔ خیر، میں نے توقف کیا، پھر مسز عالیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط انداز میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کل ہی یہ کیس حوالہ عدالت کر رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عدالت کے کمرے میں ہی ہو جائے گا۔ آپ کو میں نے بدر شاہ کے حوالے سے جو ہدایت دے رکھی ہیں آپ نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا۔ آپ بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ بڑی اعتماد سے بولی، میں ایک بار اس شیطان سے دھوکہ کھا چکی ہوں، اب میں اس کی کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ اسے جو بھی بات ہوگی وہ آپ کی موجودگی میں ہوگی یا پھر عدالت کے کمرے میں۔ میں مطمئن ہو گیا اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ اگلے ہی روز میں نے بدر شاہ کے خلاف فراڈ کا ایک مضبوط کیس تیار کر کے
مقدمہ عدالت میں دائر کیا۔ یہ مقدمہ بنیادی طور پر مسز عالیہ انور کی مودیات میں تھا۔ باقی 4 افراد بھی مسز عالیہ کے پیچھے ایک ہی قطار میں کھڑے تھے۔ اتغاثہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ میں نے مدرسہ کو گھیرنے کے لیے ایسا جال بنا تھا جسے وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی دن میں نے مزید 4 نوٹس بھی بذریعہ رجسٹر ڈاک مدرسہ کی کمپنی کے ایڈریس پر پوسٹ کروا دیے۔ یہ لیگل نوٹس ان 4 افراد کے حوالے سے تھے جو مسز عالیہ کی طرح بدر شاہ کے ڈسے ہوئے تھے۔ میں نے حتی الامکان بدر شاہ پر دباؤ ڈال دیا تھا۔ اب باقی کے معاملات مجھے عدالت میں ہی دیکھنے تھے۔ 2 روز بعد کامران میرے دفتر میں آیا۔ وہ خاصا خوش اور پرجوش دکھائی دیتا۔ میرے سوال پر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے بخوبی سر انجام دے ڈالا ہے۔ کامران سے حاصل ہونے والی معلومات میں سر دست ابھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ اس کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ آپ اسے کہانی کا تقاضا سمجھ لیں۔ مقدمہ دائر کیے ہوئے بھی چند ہی روز ہوئے تھے کہ ایک شام توصیف میرے پاس آیا۔ اسے اکیلا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ تاہم میں نے اسے بٹھایا اور رسمی سلام دعا کے بعد کہا، توصیف میاں کیا حال چال ہے؟ آج کل تمہاری مصروفیات کیا ہے؟ وہ میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے کہے کو توجہ سے سنیں گے۔ آپ لوگ میرے کلائنٹ ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اپنے ہر کلائنٹ کی بات کو پوری توجہ سے ہی تو سنتا ہوں۔ میں اسی سلسلے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے آیا ہوں۔ وہ رکے لہجے میں بولا، اب اس کلائنٹ ولائنٹ کے معاملے کو یہیں پر ختم کر دیں، ہم کیس نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور تم ایسا چاہتے ہی کیوں ہو؟ دراصل مدرسہ مقدمے بازی سے ڈر گیا ہے، وہ بے تاثر انداز میں بولا۔ آپ کی پھرتیوں نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی ہے۔ وہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے۔ در حقیقت اسے کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اچانک مالی دباؤ میں آ گیا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم مقدمہ واپس لے لیں تو وہ 1 ماہ کے اندر ہی اندر ہماری رقم لوٹا دے گا۔ بدر شاہ نے کیا یہ دعویٰ تمہاری والدہ کی موجودگی میں کیا ہے؟ میں نے ایک بہت ہی اہم سوال کیا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، ابھی اس کی مجھ سے بات ہوئی ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے باز آ جائیں تو ہمارا مسئلہ گھر بیٹھے ہی حل ہو سکتا ہے۔ توصیف کا رویہ شروع سے ہی مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ہمدردی اپنی ماں کے بجائے بدر شاہ کے ساتھ تھی۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بدر شاہ کے ساتھ رابطے میں تھا اور ان دونوں کے ہی بیچ کوئی زہریلی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس روز بھی تو توصیف اسی سلسلے میں شاہ ٹریزر کے آفس آیا تھا، لیکن بدر شاہ نے ایک بار بھی اس کی آمد کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ان دونوں کے ہی بیچ کوئی پکی سیٹنگ چل رہی تھی جو یقیناً مسز عالیہ کے حق میں نہیں تھی۔ اس خیال نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کیا۔ میں نے توصیف کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بدر شاہ تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم اس کی باتوں میں نہ ہو تو اچھا ہے۔ ہم اپنے فائدے نقصان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ بے مروتی سے بولا، آپ کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ برخودار میں فکر نہیں غور کرتا ہوں، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، اور میرے غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری ماں نے میرے ذمے جو کام لگا ہے اسے میں ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ روز اول سے ہی توصیف کا اپنی ماں کے ساتھ عدم تعاون والا رویہ تھا۔ محسوس یہی ہوتا تھا کہ وہ مسز عالیہ کے خلاف بدر شاہ کا وفادار تھا، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ بدر شاہ نے اس نادان کو قابو میں کرنے کے لیے اسی گیدر سنچی کا استعمال کیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، آپ خواہ کی ضد کر رہے ہیں۔ امی نے آپ کو فیس کی مد میں جو پیسے دیے ہیں نا، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس معاملے کو ختم سمجھیں۔ بات پیسوں کی نہیں بلکہ اصول کی ہے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں نے تمہاری امی کی ایما پر یہ کیس لیا ہے۔ ہاں، اگر مسز عالیہ خدا کر مجھ سے کیس واپس لینے کے لیے کہہ دیں گی تو میں اس کیس سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ چند لمحات تک ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے میرے چیمبر سے نکل گیا۔ میں نے فوراً ہی مسز عالیہ کو فون کیا اور اسے توصیف سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنے کے بعد واضح الفاظ میں کہا، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا بدر شاہ کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کی طرف سے تو آپ کو بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کم از کم اس وقت تک جب تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آپ کو کوئی بھی اہم بات توصیف سے ڈسکس نہیں کرنی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ یہ بیگ صاحب میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ کمال ہے، جس قسم کی باتیں توصیف نے آپ سے کی ہیں
ان سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ سراسر بدر شاہ کی حمایت کر رہا ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اس کمبخت نے مجھ سے ایسا کوئی ذکر بھی نہیں کیا۔ ذکر نہیں کیا تو اس پوائنٹ سے آپ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آپ بھی یہی ظاہر کریں کہ نہ تو آپ کو توصیف کے عزائم کی خبر ہے اور نہ ہی میں نے اس بارے میں آپ کو کچھ بتایا ہے۔ وہ بڑی فرما برداری سے بولی۔ میں سمجھ گئی۔ پھر قدر تشویش بھرے انداز میں پوچھا، آپ نے کیس کی تیاری تو اچھی طرح کر لی ہے نا؟ آپ اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہیے، میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ اس کیس کے ایک ایک زاویے پر میری گہری نگاہ ہے۔ عدالت میں ہر نوعیت کی صورتحال کو میں بڑے ہی احسن طریقے سے ٹیکل کر لوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آپ اپنا خیال رکھیے، اب ہماری ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ میں نے مسز عالیہ سے ٹیلی فون سلسلہ ختم کیا ہی تک کہ کامران مجھ سے ملنے کے لیے آن پہنچا۔ وہ بہت زیادہ پر اعتماد اور مطمئن دکھائی دیتا۔ اس نے مجھے مزید مفید معلومات فراہم کی اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلا گیا۔ کامران کے بارے میں آپ کو چند باتیں بھی بتا دوں تاکہ آپ کا ذہن اس سے بھی آشنائی حاصل کر لے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کامران پہلی بار مجھے لنکس میرج بیورو کے سامنے ملا۔ وہ بڑے ہی غزیل انداز میں اندلیب کی فیاٹ کار کو ٹھوکریں مار رہا تھا کہ میں نے اسے سلام دعا کی۔ پیشے کے اعتبار سے وہ باربر یعنی ہیئر ڈریسر تھا۔ گلشن اقبال کے علاقے میں 13 DC میں اس کا ہیئر کٹنگ سیلون تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ لنکس میرج بیورو تک پہنچا۔ اندلیب نے رجسٹریشن کے بعد اسے پوچھا، آپ کو کس قسم کی لڑکی چاہیے؟ وہ پرسر لہجے میں بولا، میڈم کیا آپ میری چوائس پوچھ رہی ہیں؟ اندلیب نے دو معنی لہجے میں کہا، یہی سمجھ لیں، میری چوائس تو کافی اونچی ہے، آپ بتائیں تو صحیح۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی خواہش کو پوری کر دوں۔ وہ قدرے شرماتے ہوئے بولا، میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اندلیب نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اگلے ہی روز کامران ایک فوٹو کے ساتھ لنکس میرج بیورو پہنچ گیا اور وہ فوٹو اندلیب کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اندلیب نے فوٹو دیکھا تو چونک اٹھی، پھر اعتراضی انداز میں کہا، کامران صاحب آپ کی چوائس تو واقعی بہت اونچی ہے، یہ تو کراچی کی ایک معروف ماڈل انیتا ہے۔ جی میری چوائس تو یہی ہے، وہ بھائیں اپنی بانچیں پلاتے ہوئے بولا۔ اب بتائیں کہ آپ میری خواہش پوری کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں؟ شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین سے شادی کرنے کی خواہش رکھنے والے مردوں کی بھی ایک مخصوص سوچ ہوتی ہے۔ ایسے افراد چمک دمک اور رنگ و نور کی دنیا کے دلدارہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر افراد تو ایسی خواہش دل میں لیے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اگر 1-8% اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو جلد ہی ان کا بریک اپ بھی ہو جاتا ہے۔ اندلیب نے ایک مشتاق شکاری کی نظر سے اپنے سامنے بیٹھے انیتا کے عاشق زارہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں ایک بنا بنایا الو کا پٹا اس کے روبرو تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ کامران نے تڑپ کر پوچھا، میڈم آپ چپ کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا میری خواہش کو پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں؟ میرے ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ ہی نہیں، وہ فخر سے بولی۔ لیکن کیا میڈم؟ کامران نے بے چین ہو کر پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انیتا اس ملک کی ایک ٹاپ ماڈل ہے، اسے اپنی راہ پر لانے کے لیے معمول سے زیادہ محنت کرنا ہوگی اور اس کام میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا۔ آپ کو جتنا وقت چاہیے لے لیں، لیکن کسی بھی طرح میری انیتا سے شادی کروا دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ بس سمجھ لیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اندلیب نے بڑی اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں انیتا کو راضی کرنے کے لیے کوئی سیاست لڑاتی ہوں، آپ اطمینان سے گھر جائیں اور مجھ سے رابطے میں رہیں۔ اس دوران میں آپ سے جو بھی کہوں بس اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے چلی جائیے گا۔ کسی اندھے عقیدت مند کی طرح کامران نے اندلیب کے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کیا اور شادو فرحاں گھر کو لوٹ گیا۔ اس کے بعد آئے دن اندلیب کی فرمائشوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ مختلف مدوں میں کبھی 2000 تو کبھی 3000 اسے نکلواتی گئی۔ کامران نے مجھے بتایا کہ پچھلے 6 ماہ میں وہ اسے کم و بیش 30,000 روپے بٹور چکی تھی اور ابھی تک انیتا تک رسائی کے سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وجہ یہی تھی کہ کامران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی جھنجھلاہٹ کے طور پر پہلی کار کو زد و کوب بھی کیا۔ کم و بیش پچھلے 6 ماہ سے اندلیب آپا نے کامران کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس کے ٹران سے نکل آیا، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی تھی۔
کہ وہ سپر ماڈل انیتا کے ٹرانس سے کبھی باہر بھی نکل سکے گا یا نہیں۔ 2 روز بعد بدرشاہ میرے آفس آ دھمکا۔ وہ خاصا برہم دکھائی دیتا۔ میں نے بڑے اخلاق سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پر اگلے ہی لمحے اس کی برہمی کا سبب سامنے آیا۔ یہ کیا حرکت ہے وکیل صاحب؟ وہ چند لفافے میرے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، آپ نے روزگار کا بہت ہی عمدہ طریقہ نکالا ہے۔ مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی کہ یہ وہی 4 لیگل نوٹس تھے جو میں نے چند روز پہلے رجسٹرڈ ڈاک سے اس کے آفس کے پتے پر پوسٹ کیے۔ میں نے اس کے رویے کا برا بنائے بغیر کہا، یہ میرا پیشہ ہے اور میرا روزگار۔ ہر انسان اپنے پیشے سے روٹی روزی کماتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کا روزگار جائز ہوتا ہے اور کسی کا ناجائز۔ میں یہاں پر نور بصیرت کا پروگرام دیکھنے نہیں آیا ہوں، اور آپ مجھے اخلاقیات سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ تو لہجے میں کہا تھا۔ میں نے تو بس آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان نوٹس کی وجہ سے ڈر گیا ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میرے ڈسٹ بن میں سے بہت سے کاغذات پرزوں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں نے نوٹ کر لیا کہ آپ انتہائی نڈر قسم کے انسان ہیں۔ میں نے بس سطور اعتدال کے دامن کو تھامے رکھتے ہوئے کہا، میں نے اس کی چار کو برے طریقے سے ناکام بنا دیا تھا۔ اس نے میرے چیمبر میں قدم رکھتے ہی جو طرز گفتگو اختیار کیا، اس کے رد عمل میں مجھے بھی مشتعل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ میری مستقل مزاجی اور اعتماد کو دیکھتے ہوئے اب کہ اس نے پندرہ بدلا اور قدر معتدل لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں بہت ہی صاف گو اور کھرا انسان ہوں۔ اب کی بار میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، اوکے شاہ جی، میں نے اپنے ریکارڈ کو اپڈیٹ کر لیا ہے کہ آپ ایک نڈر، صاف گو اور کھرے انسان ہیں۔ اگرچہ میرا لہجہ دھیما اور انداز انتہائی سلجھا ہوا تھا، لیکن میرے الفاظ اس کے ذہن کا فیوز اڑانے کے لیے کافی تھے۔ وہ چند لمحات تک مجھے ٹٹولتے ہوئی نظروں سے گھورتا رہا، پھر مزید نرم پڑتے ہوئے شائستہ سے لہجے میں بولا، ارے آپ سمجھے نہیں، آپ چاہیے روزانہ مجھے ایک نوٹس بھیج دیا کریں، یا آپ کا جتنا من چاہے بھیجیں، یا مجھ پر اتنے مقدمے دائر کر ڈالیں تاکہ آپ کی فیس بھی حلال ہوتی جائے۔ لیکن میرے آپ کی دوستانہ اپیل یہ ہے کہ آپ ان مقدمات پر زیادہ مغز ماری نہ کریں۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ بات کے اختتام پر اس نے معنی خیز انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل آپ ہیں یا میں؟ وہ جلدی سے بولا، ظاہر ہے وکیل تو آپ ہی ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کو میری وکالت یا میری پیشہ ورانہ قابلیت پر کوئی شک ہے؟ نہیں، وہ گردن کو نفی میں جھٹکتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے کام کی کوالٹی ہی تو مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ جب آپ میرے کام سے مطمئن ہیں تو پھر مجھے کچھ سکھانے یا پڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے صفات اعتماد میں کہا، پہلی بات، میں ہمیشہ اپنی فیس حلال کرتا ہوں، لہذا میری مخالف پارٹی کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ دوم، مقدمات پر مغز ماری کیے بغیر بات نہیں بنتی شاہ جی۔ اپنے موکل کو کیس جتوانے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے دماغ سوزی اور مغز ماری کو آپ میری مجبوری سمجھ لیجیے۔ سوئم، میں آپ کی بات کا مطلب بھی بخوبی سمجھ چکا ہوں۔ اور نمبر بات چوتھی، آپ نے مجھ سے دوستانہ اپیل کی ہے نا کہ آپ کی اس خواہش میں ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اس نے ذراتی آواز میں پوچھا، کون سا ٹیکنیکل فالٹ؟ کسی بھی قسم کی اپیل کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میرے دفتر میں اس نوعیت کی کوشش بار آور نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ کبھی دوستی کا رشتہ ہی نہیں رہا، پھر دوستانہ اپیل چم معنی دار۔ وہ اپنی جیب کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے شاطرانہ انداز میں بولا، آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک کھلا ہوا لفافہ برآمد کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اب تک ہمارے درمیان دوستی کا ناطہ نہیں تو کیا ہوا، آج ہی یہ تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ اس نے پھولے ہوئے لفافے کو میری طرف کھسکاتے ہوئے چارہ ڈالنے والے انداز میں کہا، اس لفافے کے اندر اتنی رقم موجود ہے جتنی آپ اپنے ان 5 فرینڈ سے مجموعی طور پر وصول کی ہوگی۔ یہ تو آپ میری طرف سے دوستی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیجیے۔ اس نے پھر آنکھ دبا کر کہا، اپنے کلائنٹ سے آپ نے جو فیس وصول کی ہے وہ بھی انہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں، بس ان کی تسلی کے لیے 2-4 ماہ تک ڈھیلے ڈالے انداز میں مقدمے کو چلاتے رہیے، وہ خود ہی تھک ہار کر مایوس ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ بہت ہی ڈھیٹ ثابت ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد آپ یہ کیس ہار جائیے گا۔ آپ جیسے تجربے کار وکیل کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، آپ نے بجا فرمایا شاہ جی، یہ تو واقعی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن میں بہت تن آسان قسم کا وکیل ہوں۔ میری پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ اگر اس سے بھی ایزی کوئی کام ہو
میرے سامنے تو میں پہلی فرصت میں اس کو نپٹاؤں۔ اس نے تعجب کی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں انتہائی آسان کام کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ چونک تو ہے، بھلا کون سا کام؟ وہ یہ کام ہے کہ اگر آپ 1 منٹ کے اندر اندر یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں آپ کو رقم والے اس لفافے سمیت اٹھا کر اپنے آفس کی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ آفس بلڈنگ کی 4تھی منزل پر ہے۔ وہ کسی اسپرنگ کے مانند اچھل کر کھڑا ہوا، پھر دھمکی آمیز انداز میں یہ کہتے ہوئے پاؤں پٹک کر میرے آفس سے نکل گیا۔ وکیل کے بچے، اب میں تمہیں عدالت میں ہی دیکھوں گا۔ میرا باپ وکیل نہیں تھا۔ میں نے اس کے عقب میں تمسخرانہ انداز میں جملہ پھینکا، اور نہ ہی ابھی میری کوئی شادی ہوئی ہے جو آپ اس وقت میرے بچے سے مخاطب ہوں، لہذا آپ کی دیکھنے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بدر شاہ کی میرے آفس میں آمد اور ایک تگڑی رقم سے مجھے خریدنے کی کوشش اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتی کہ اس کا بازو گنا بیلنے والی مشین میں آ چکا تھا کہ اس کو عدالت میں لگے ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ وکیل صفائی نے تاخری حربے استعمال کر کے ابھی تک کیس کی باقاعدہ سماعت کی راہ میں رکاوٹ کھڑی رکھی، اور پر بالآخر میری کوششوں سے 4تھے ماہ اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہو ہی گیا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم بدر شاہ نے صحت جرم سے انکار کیا۔ نیم انکار سے میری مراد یہ ہے کہ اس نے صرف عالیہ بیگم سے رقم لینے کا اقرار کیا، باقی 4 لوگوں کو اس نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ جب مدیان اور گواہوں کے بیان ہو چکے تو میں نے جج کی اجازت سے ملزم والے کٹہرے کے قریب گیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی جرح کا آغاز کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بدر شاہ صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو شاہ جی کہہ لوں؟ آخری ملاقات میں نے اپنے آفس میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اسے بھولا تھوڑی نہ تھا۔ میرے لیے ناپسندگی اور برہمی اس کی آنکھوں سے ہی ٹپک دی۔ بڑے روکے پیکے لہجے میں اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں شاہ جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خفگی آمیز انداز میں پوچھا، کس بات کا شکریہ؟ میری موکلہ مسز عالیہ انور کو پہچاننے کا شکریہ۔ اگر آپ اس کی شناخت سے بھی انکار کر دیتے تو میں بیچارہ تو ہاتھ ملتا رہ جاتا۔ جو سچائی ہے میں نے وہی بیان کی ہے۔ وہ میرے طنز کے تیر کو اپنے سینے پر کھاتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں یا پھر انگلیاں چٹکاتے ہوئے۔ چلیے ہم دونوں ہی مل کر اس کیس کے پاؤں دباتے ہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا آپ کسی بشرا نامی خاتون کو جانتے ہیں؟ کون بشرا؟ اس کے کان کھڑے ہوئے۔ ہے غریب عورت جو ادھر گل بہار المعروف باگولی مار میں رہتی ہے۔ میں نے کامران سے حاصل ہونے والی معلومات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے پوچھا، اور جس کی ایک 14 سالہ لڑکی بھی ہے، نام غالباً اس کا شازیہ ہے۔ میں کسی بشرا یا شازیہ کو نہیں جانتا، وہ برہمی سے بولا۔ وکیل صفائی بھی فوراً ہی بدر شاہ کی مدد کو لپکا، کہنے لگا، آبجیکشن یو آنر، زیر سماعت کیس کا کسی شازیہ یا بشرا سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل تقاضا غیر متعلقہ باتوں کو زیر بحث لا کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، کیا ان دونوں ہی کرداروں کا زیر سماعت کیس سے کوئی لنک ہے؟ یس یو آنر، میں نے بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہا، اور وقت آنے پر میں یہ لنک ثابت بھی کر دوں گا۔ جج ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ شاہ جی، میں شاطر ملزم بدر شاہ کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیا، فیڈرل بی ایریا کے مکان نمبر فلاں میں ایک دلکش خاتون رہائش پذیر ہیں، کیا بھری عدالت کو ان خاتون کا نام بتا سکتے ہیں؟ وہ برہمی سے بولا، میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا، آپ پتہ نہیں کون کون سی بے پرکی اڑا رہے ہیں۔ چلیے آپ کی خوشی کی خاطر اس بے پرکی کو پر بھی لگا لیتے ہیں۔ میں نے کامران کی فراہم کردہ مفید معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس پرکشش عورت کے 2 پر بھی ہیں، جن میں سے ایک کا نام فیصل غوری ہے اور دوسرے کا نام عبدالصمد خان ہے، یعنی خاتون کے دائیں بائیں کے مکین۔ یہ دونوں ہی جائیں جہنم میں۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ وکیل صفائی نے ایک مرتبہ پھر اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب علی وکیل نے تقاضا کی، لایانی باتوں سے یہ کیس اپنی پٹری سے اتر رہا ہے، میرے فاضل دوست کو ٹو دی پوائنٹ رہنے کی تاکید کی جائے۔ اس بار جج نے وکیل صفائی کی فرمائش پوری کی۔ شاہ جی، میں نے اپنی توجہ بدر شاہ پر مرکوز کی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے شاہ ٹریزر نامی یہ فرم کب بنائی؟ اب تک کی جرح میں میری طرف سے پوچھے گئے تمام ہی سوالات اگرچہ اس کیس کی نسبت سے غیر متعلقہ نظر آتے، لیکن ہر سوال کے عقب میں
میرا خاص مقصد چھپا ہوا تھا۔ میں عدالت کی نگاہ میں دراصل بدر شاہ کو ایک جھوٹا شخص ثابت کرنا چاہتا تھا۔ بدر شاہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کم و بیش 8 سال پہلے جب یہ کمپنی قائم کی گئی تو کیا اس وقت آپ اکیلے ہی اس کے مالک تھے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر بھی تھا؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ وکیل صفائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے سخت اعتراض ہے۔ زیر سماعت کیس کا تعلق ذاتی قرض کے بارے میں ہے، لہٰذا فاضل وکیل کو اس بات کے لیے پابند کیا جائے کہ وہ شاہ ٹریزر کو اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جناب عالی، یہ ٹھیک ہے کہ قرض کے حوالے سے تیاری کی جانے والی کچی رسیدوں میں کہیں بھی شاہ ٹریزر کا ذکر نہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ملزم بدر شاہ نے مسز عالیہ سے یہ قرض کاروبار کے لیے لیا تھا۔ اگر شاہ جی معزز عدالت کو یہ بتا دیں کہ وہ شاہ ٹریزر کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں جس کے لیے انہوں نے میری موکلہ سے 5 لاکھ روپے قرض لیا، تو پھر میں اس سوال سے باز آ جاؤں گا۔ جج نے بدر شاہ سے سوال کیا تو وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ جج نے وکیل صفائی کا اعتراض مسترد کرتے ہوئے مجھے اپنی جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بدر شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شاہ جی، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ جب شاہ ٹریزر قائم کی گئی تو میں اکیلا ہی اس کا مالک تھا۔ وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولا، کوئی بھی شخص اس فرم میں نہ میرا پارٹنر تھا اور نہ ہی اب ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ میں نے تزئی انداز میں کہا، اتنی جلدی کہاں شاہ جی، ابھی تو مجھے ایک فریادی کی دکھ بھری آواز کو معزز عدالت کی سماعت تک رسائی دلانا ہے۔ کون فریادی؟ وہ چوکنا نظر سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ وہ آپ کے سر پر ہی بیٹھی ہے۔ میکین کے انداز میں اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف گیا، پھر حماقت کا احساس ہوتے ہوئے خفت آمیز انداز میں بڑبڑایا، کیسا مذاق ہے یہ مذاق نہیں، مسٹیک ہے شاہ جی۔ میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ فریادی آپ کے سر کے اندر آپ کی یادداشت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو میرے اندر چھپی بیٹھی ہو اور مجھے کوئی خبر ہی نہ ہو۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، وہ صرف چھپی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی بلکہ خطرناک دعویٰ بھی کر رہی ہے۔ میں نے کامران کی محنت کو رنگ دکھاتے ہوئے کہا۔ بدر شاہ نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیسا دعویٰ؟ اس فریادی عورت کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس بزنس کی افتتاح پر آپ کی 50% کی پارٹنر تھی، جو کہ ٹیکنیکی اعتبار سے 49-51 پارٹنرشپ کہلاتی ہے۔ بدر شاہ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے جھوٹی ہے، مکار ہے۔ میں نے کبھی کسی سے پارٹنرشپ نہیں کی۔ اگر ایسی کوئی جھوٹی عورت ہے تو آپ اس کا نام عدالت کے سامنے لائے میرے فاضل دوست۔ وکیل صفائی نے اب کے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، صرف نام ہی نہیں، ضرورت پڑنے پر اس عورت کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا، لیکن ابھی سے بھی میں ضروری کام نپٹانا ہے۔ کیا آپ کی بیان کردہ فریادی عورت کا زیر سماعت کیسے کوئی تعلق ہے؟ وکیل صفائی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے وکیل صفائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر بدر شاہ کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، میری معلومات کے مطابق آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ غصے سے بولا، 2 شادیاں کرنا کوئی گناہ تو نہیں؟ گناہ اور ثواب کے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں، آپ ہاں یا نہ میں میرے سوال کا جواب دیں۔ میں نے قدر سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بڑے فخر سے بولا، ہاں میں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ میں نے اس کے فخر کو خاک چٹانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس وقت آپ کی دونوں ہی شادیاں برقرار ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی، پہلی شادی ختم ہو چکی ہے۔ ختم ہو چکی ہے، میں نے اسی کے الفاظ دہرانے کے بعد سوال کیا، طلاق خلا یا علیحد کی؟ طلاق، وہ دو رخ انداز میں بولا۔ کیا آپ اپنی پہلی بیوی کا نام بتانا پسند کریں گے؟ بشرا، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ وکیل صفائی اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہی بشرا جس سے آپ کی 14 سالہ بیٹی بھی ہے۔ میں نے بدر شاہ کو سوچنے کا موقع دیے بغیر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جس کا نام شازیہ اور یہ ماں بیٹی گل بہار کے علاقے میں رہتی ہیں؟ جی بالکل۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی، لیکن تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں ان باپ بیٹی سے اپنی لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے آپ سے تم پر آتے ہوئے پوچھا، اب تمہارے کون سے بیان کو درست مانا جائے؟ وہ بہت بری طرح پھنس چکا تھا۔ کمزور سی آواز میں بولا، پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ بشرا میری پہلی بیوی تھی۔ تم تھی کا الفاظ استعمال کر کے اب بھی سنگین غلطی کر رہے ہو۔ بشرا کے لیے ماضی کا سغیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ تم نے اسے طلاق نہیں دی اور وہی وقت بھی شرعاً تمہاری بیوی ہے۔
اور تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہاری جس پہلی بزنس پارٹنر کا ذکر کیا تھا نا، وہ فریادی عورت یہی بشرا ہے، کیونکہ نہ تو تم نے اس کے سرمایہ واپس کیا اور نہ ہی پارٹنرشپ بزنس کو ختم کرنے کی کوئی دستاویز تیار کی۔ وہ قانوناً اب بھی تمہاری پارٹنر ہے، اسٹار ٹریزر کے آدھے اثاثوں کی مالک پاپا پانی۔ وہ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامتے ہوئے کمزور سی آواز میں منمنایا، نو پانی، نو منی۔ میں نے سفاکی سے کہا، جب تک یہ جرا جاری ہے تمہیں میرے سوالات کا سامنا کرتے ہوئے بار بار خود کو جھوٹا ثابت کرنا ہوگا۔ اس کیس کے اقدام پر تمہیں نیم کے رس میں کھلی بھگو کر کھلائی جائے گی تاکہ تم آئندہ جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہ کر سکو۔ میں نے ذرا دیر کو تھم کر ایک سانس لی، پھر اگلا سوال کیا، میری موکلہ سرمایہ داری کے لیے تمہارے پاس اکیلی آئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس نے جواب دیا، یہ اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی۔ اندلیب کو تم کب سے جانتے ہو؟ 2-3 سال سے۔ اس جانکاری کا سبب کیا ہے؟ وہ ایک معروف سماجی شخصیت ہے، اس نے بتایا۔ اس نے لنکس کے نام سے ایک میرج بیورو کھول رکھا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ اندلیب بہت ہی دلکش عورت ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے کہا، نہیں۔ تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس تو یاد ہوگا نا؟ اپنا ایڈریس بھلا کون بھول سکتا ہے؟ الٹا اس نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، جو شخص اپنی بیوی کا نام بھول سکتا ہو اس سے کچھ بھی بعید نہیں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم معزز عدالت کو اپنے بائیں اور دائیں والے پڑوسیوں کے نام بتا سکتے ہو؟ وہ میری چال میں آ گیا اور بولنے لگا، کیوں نہیں؟ فیصل غوری اور عبدالصمد خان۔ میں نے تیکھے اور نقل سوالات کی بوچھاڑ میں اس کی مت مار دی۔ وہ بے خبری میں میری تیار کردہ دلدل کے اندر دھستا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تم ان دونوں افراد کو جہنم جانے والی ٹرین میں سوار کروا چکے ہو، اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ جس گھر میں تم رہائش پذیر ہو وہ دلکش عورت بھی ادھر ہی رہتی ہے۔ میرا اشارہ لنکس میرج بیورو والی اندلیب آپا کی طرف ہے۔ کیا تم بھی اسے آپا ہی کہہ کر مخاطب کرتے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ آتشی دیرپا ہوتے ہوئے بولا، اندلیب میری بیوی ہے۔ ویل ڈن۔ میں نے بدر شاہ کی بھید اڑاتے ہوئے کہا، پھر اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، میں نے معزز عدالت کے روبرو بدر شاہ کو جھوٹا، فریبی اور دھوکے باز ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب عدالت سے میری اتنی سی التجا ہے کہ میری موکلہ کو اس کی ڈوبی ہوئی رقم واپس دلائی جائے۔ دیٹ از آل یور آنر۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کو ملزم سے کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ میں نے نہایت ہی ادب سے کہا، یور آنر، میں اپنی جرح مکمل کر چکا ہوں۔ جج نے بدر شاہ سے پوچھا، مسز عالیہ انور کی ہڑپ کی ہوئی رقم کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ جناب عالی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، وہ رقم تو میں واپس کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور کٹہرے میں بدر شاہ جی کھڑا تھا۔ پچھلی پیشی کا اختتام انتہائی ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ شاہ جی نے بڑے اعتماد کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسز عالیہ سے لی ہوئی رقم واپس کر چکا ہے۔ میرے اصرار پر جج نے اسے رقم کی واپسی کا ثبوت مانگا اور آج وہ اسی ثبوت کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوا تھا۔ میرے پاس بھی کوئی ثبوتوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پچھلی پیشی پر شاہ جی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کی اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ بس وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ عدالت بھی سمجھ چکی تھی کہ بدر شاہ ایک عیار، مکار اور فراڈیا شخص ہے، لیکن آخری وقت پر اس نے جو دعویٰ کیا، اسے صورتحال میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے اپنا روح سخن جج کی جانب کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے گزشتہ پیشی پر کئی زاویوں سے یہ ثابت کیا تھا کہ ملزم بدر شاہ ناقابل اعتبار شخص ہے۔ اس نے مختلف مواقع پر عدالت کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور زندگی بھر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا آیا ہے۔ میں نے اپنی بات کے ثبوت کے لیے اس کی پہلی بیوی بشرا، اس کی بیٹی شادیہ اور اس کے حالیہ پڑوسی فیصل غوری اور عبدالصمد خان کو لے کر آیا ہوں۔ یہ تمامی افراد اس وقت عدالت کے کمرے کے باہر موجود ہیں۔ ملزم کی دوسری بیوی اندلیب منظر سے غائب ہو چکی ہے۔ فی الحال حاضر اسٹاک افراد سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ عدالت جب چاہے انہیں اندر بلا کر میری بات کی تصدیق بھی کر سکتی ہے۔ اور جج نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان افراد کو اندر بلا کر ان کا بیان ریکارڈ کروایا۔ میرے اس اقدام نے
بدر شاہ کے فراڈ کے غبارے سے رہی صحیح ہوا بھی نکال دی۔ جج نے کڑے لہجے میں وکیل صفائی سے کہا، پچھلے پیشے پر آپ کے موکل نے رقم کی واپسی کا جو دعویٰ کیا تھا، آپ اس کا ثبوت لائے ہیں؟ وکیل صفائی نے اپنی فائل میں سے چند کاغذات نکال کر جج کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان کاغذات کی روح سے بدر شاہ نے اپنے کاروبار میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد مسز عالیہ کی رقم قسطوں میں واپس کی۔ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی تمام رسیدیں بھی موجود تھیں، جن کے مطابق 2 لاکھ یکمشت اور 3 لاکھ 12 اکاس کی صورت میں 1 سال میں اس نے لوٹائے۔ میں نے ان رسیدوں کا جائزہ لیا تو اس کمینے شخص کی جھوٹ کی قولی کھل گئی۔ ان تمامی رسیدوں پر توصیف کے سائن موجود تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ یا تو پچھلے 1 سال میں توصیف نے 5 لاکھ کی وہ رقم وصول کر لی تھی، یا پھر بدر شاہ کوئی بہت ہی اونچا خواب دکھا کر اس بے وقوف نوجوان سے مختلف رسیدوں پر دستخط کروا چکا تھا۔ توصیف میں عقل کی جتنی مقدار موجود تھی، اس کی روشنی میں وہ ایسا کر سکتا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ توصیف روز اول سے ہی بدر شاہ کی حمایت کیوں کر رہا تھا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہارنے والا تھوڑی نہ تھا۔ میں نے اس چال باز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بدر شاہ، تم نے 5 لاکھ کی رقم مسز عالیہ سے لی تھی یا ان کے بیٹے توصیف سے؟ اس نے کہا، مسز عالیہ سے۔ کیا اس موقع پر توصیف موجود تھا؟ اس نے کہا، نہیں، اور بتایا عالیہ اندلیب کے ساتھ میرے پاس آئی، وہی دلکش خاتون جو آپ کی دوسری بیوی اور زمانے بھر کی آپا ہے۔ میں نے تنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ وہ کہہ آلود نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی۔ بائی دا وے، میں نے سری انداز میں پوچھا، اندلیب صاحبہ پچھلے 8-10 روز سے غائب کہاں ہیں؟ میں ان کے میرج بیورو کے 2-3 چکر لگا چکا ہوں، کم از کم وہ کراچی میں تو نہیں۔ وہ جہاں بھی ہے جلدی واپس آ جائے گی، آپ کو اس کی فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ متفانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں۔ میں اتنا موٹا نہیں ہوں کہ مجھے دبلا ہونے کی فکر لاحق ہو، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اندلیب کا اس کیس سے بہت ہی گہرا واسطہ ہے، وہی میری موکلہ کو گھیر گھار کر تمہارے پاس لائی، لہٰذا جب بھی عدالت ضرورت محسوس کرے گی، اندلیب کو عدالت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا، اور یہ حاضری آپ کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ جگت آپا اندلیب آپ کی مہر کا دویم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اندلیب کو عدالت میں بلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میں نے معنی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ چونک کر بولا، کیوں؟ تمہاری اس کیوں کا جواب بعد میں دوں گا میں، اگر اس کی ضرورت باقی رہی تو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، 5 لاکھ کی رقم پر باحساب منافع بخش یعنی 25,000 روپے ماہانہ پہلے 2 ماہ تم نے کس کو دیے تھے؟ مسز عالیہ کو یا ان کے بیٹے توصیف کو؟ منافع کی رقم مسز عالیہ نے وصول کی۔ اوہ، عقل سے پیدر اور حماقت کے گھوڑے پر سوار فراڈ ابن فراڈ، میں نے اسے گھڑتے ہوئے کہا، 5 لاکھ تم نے میری موکلہ سے لے لیے، اس رقم پر 2 مرتبہ 25,000 ماہانہ کے حساب سے منافع بھی تم نے میری موکلہ کے ہاتھ میں رکھا۔ پھر جس خطیر رقم کی واپسی کی تم نے عدالت میں یہ بوگس رسیدیں پیش کی ہیں، وہ تم نے میری موکلہ کے بیٹے کو کیوں دی، اور وہ بھی مسز عالیہ کے لمے لائے بغیر؟ میں بتاتا ہوں۔ وکیل صفائی نے بدر شاہ کو بچانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، پھر اپنی فائل میں سے ایک اسٹیمپ پیپر نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، یہ پاور آف اتھارٹی ہے۔ مسز عالیہ نے بدر شاہ کو بتایا تھا کہ وہ جوڑوں کی شدید تکلیف میں مبتلا ہے، لہٰذا وہ بار بار شارٹ ٹریزر کے چکر کاٹ ہی نہیں سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے توصیف کے نام پر پاور آف اتھارٹی بنا کر دیا، اور بدر شاہ سے درخواست کی کہ آئندہ رقم کا لین دین ان کا بیٹا توصیف کرے گا۔ اس پاور کے اندر یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پاور آف اتھارٹی تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بدر شاہ نے نقلی مختار نامہ تیار کروا لیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بدر شاہ اپنے اندر اعتماد بھرتے ہوئے گویا ہوا، اس پاور آف اتھارٹی کی روشنی میں مسز عالیہ سے لیے ہوئے 5 لاکھ روپے واپس کر چکا ہوں، اور رسیدوں کی شکل میں تمامی ثبوت میرے پاس موجود ہیں، لہٰذا یہ فراڈ کا نہیں، حتیٰ عزت کا کیس بنتا ہے۔ وکیل صفائی نے پھرتی دکھائی، میرے موکل پر جو کیس بنایا گیا ہے، اس میں ان کی بہت زیادہ تذلیل اور جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ اس حمزیت کے جواب میں یہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کریں گے جو 5 لاکھ روپیہ مسز عالیہ کو قسطوں کی صورت یہ ادا کر چکے ہیں، وہ ڈبل تبل ہو کر ہرجانے کی صورت میں میرے موکل کے پاس آ جائے گی۔ 1 منٹ میرے فاضل دوست،
میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، سپر ایکسپریس ٹرین بننے کی کوشش نہ کریں، راستے میں چھوٹے موٹے اور بھی اسٹیشن ابھی باقی ہیں۔ آپ کے موکل اور اس کیس کے ملزم بدر شاہ نے رقم کی واپسی کا جو ڈرامہ عدالت میں پیش کیا ہے، ان کی اس کی تصدیق یا تردید اب صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، اور وہ ہے میری موکلہ کا بیٹا توصیف، جو اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں توصیف کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے توصیف کٹہرے کے اندر پہنچ گیا۔ میں وہ گواہوں والے کٹہرے کے پاس گیا اور نہایت ہی دھیمے لہجے میں توصیف سے کہا، تمہارے پاس آخری موقع ہے، حق کا ساتھ دو یا باطل کا، یہ تمہاری ثواب دید پر ہے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ آج ہر باطل میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوگا اور جیت صرف حق کی ہوگی۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے چند منٹ دے رہا ہوں، فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کشتی پر سوار ہونا ہے۔ پھر میں نے بدر شاہ کی طرف مڑتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، جب تم ساری رقم ادا کر چکے تھے تو پھر مجھے رشوت دے کر اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ وہ دیر بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب آپ کو رشوت پیش کی ہے؟ میں نے اپنے بیگ میں سے ایک کیسٹ نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اگرچہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے، لیکن بدر شاہ جیسے گھاک مگر مچھوں کو شکار کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے اقدام مجبوری میں کرنا ہی پڑتے ہیں۔ اس کیسٹ کے اندر میری اور بدر شاہ کی وہ تمامی گفتگو ریکارڈ ہے جس میں اس شخص نے بھاری رقم کے عوض مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ عدالت میں اس کیسٹ کو لے کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جاتا، بدر شاہ شیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یو ڈرٹی وکیل، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز۔ یہ ملزم مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور وہ بھی معزز عدالت کے روبرو۔ کل اگر میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آئے تو اس کی ذمہ داری بدر شاہ پر ہوگی۔ اسی لمحے توصیف بول اٹھا، وکیل صاحب، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں حق کا ساتھ دوں گا۔ دیٹ از گریٹ، یو اسمارٹ بوائے۔ میں نے سراہنے والی نظر سے توصیف کو دیکھا، میرے اپنے روئے سگن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری التجا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والے کی آواز کو پہلے سنا جائے۔ گیزٹ میں تو ملزم کے یاری اور مکاریوں کی داستان ریکارڈ ہے، اس کا نمبر بعد میں آنا چاہیے۔ جج نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے توصیف کو بولنے کی اجازت دی۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کے دوران میں نے بدر شاہ کی جو درگت بنائی تھی، اس نے توصیف شاہ کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ میں اب کسی بھی صورت بدر شاہ کو بچ کر جانے نہیں دوں گا، لہٰذا اس نے سچ بولنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ توصیف نے جو کہانی عدالت کے روبرو سنائی، میں کموں پیش ایسی ہی کسی خطہ کی توقع کر رہا تھا۔ توصیف اپنی ماں سے خفا تھا اور اس کی اس کمزوری کا بدر شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ وعدہ کر کے توصیف کو اپنے فریب کے جال میں اتار لیا۔ اگر وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو بدر شاہ سے اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لے گا، اور مسز عالیہ والے 5 لاکھ روپے توصیف کی طرف سے کاروبار میں انویسٹ ہو جائیں گے۔ بدر شاہ کی پلاننگ توصیف کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے بدر شاہ کے ماں پر مختلف کاغذات پر سائن کر دیے۔ توصیف کے بیان حلفیہ نے بدر شاہ کے فراڈ کا تابوت تیار کر دیا، اور اس کے بعد میری فراہم کردہ کیسٹ کو عدالت میں پلے کیا گیا۔ یہ کیسٹ بدر شاہ کی عیاری کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ کو مسز انور کے حق میں فیصلہ سنایا، اور بدر شاہ کو پابند کیا کہ وہ عرصہ 10 دن کے اندر ہی اندر عالیہ سے لی ہوئی تمام رقم اسے لوٹائے۔ 10 یوم کیا، بدر شاہ نے اس فیصلے کے دوسرے ہی روز مسز عالیہ کے تمامی واجبات ادا کر دیے۔ میرے دیگر 4 موکلوں کو بدر شاہ سے کچھ بھی عادل نہ ہو سکا۔ جب پہلی پیشی پر بدر شاہ نے پہچاننے سے انکار کیا تو وہ بہت مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کیس میں دلچسپی ہی نہیں لی۔ اندلی پاپا کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ اسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نے نگل لیا۔ عدالت نے تقاضۂ انصاف کو پورا کرتے ہوئے چونکہ میری موکلہ کو اس کا حق دلوا دیا تھا، لہٰذا اندلیب کی ذات میں میری دلچسپی باقی نہیں رہی۔ لیکن اس شہر میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو بڑی شد و مت سے اندلیب کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ تھا کامران۔ کامران نے اس کیس میں میری بہت مدد کی۔ بشرا اور اندلیب کے حوالے سے اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر ہی میں نے بدر شاہ کا باجا بجا دیا تھا۔ کامران جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو اس کی پرسمردگی کو دیکھ کر میں اسے یہی سمجھاتا، انیتا کا خیال دل سے نکال دو۔ شوبز کی دنیا میں حقیقت کم
اور مصنوعی پن زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام شوبز ہے، یعنی جو دیکھے گا وہ بکے گا۔ اس نے ہر بار مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نیتا کو بھولنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ چند روز بعد روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے بھی میوں ہو گیا۔ 2 مہینے بعد ایک سنسنی خیز اخباری خبر نے مجھے چونکا دیا۔ کامران نامی ایک شخص نے اس طرح کی مدد سے اندلیب آپا نامی ایک خبرو عورت کا گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب میں نے اس خبر کی تفصیل پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ کافی عرصے سے اندلیب کی تلاش میں تھا، اور وہ جیسے ہی کامران کو ملی اس نے اسے ٹھکانہ لگا دیا۔ کامران کو نیتا نہیں مل سکی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال سکا تھا۔ تاہم اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تقاضۂ انصاف کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کا قبلہ چونکہ درست نہیں تھا، لہٰذا اس عمل کی پاداش میں وہ جیل چلا گیا۔ زندگی میں کامیابی کے لیے انسان کی نیت کا صاف ہونا اور سمت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کوشش تو سبھی لوگ کرتے ہیں۔